تمام تعریفیں اس کریٹر کے لیے جس نے اس یونیورس کو ایک مقصد کے تحت پیدا کیا ہے. ریسپیکٹڈ جناب جاوید اختر صاحب, مسٹر سوربھ دیویدی اور ریسپیکٹڈ آڈینس, تھینک یو آل فار بینگ ہیئر ٹوڈے. آج کی ڈیبیٹ میں چونکہ ہم بات کرنے والے ہیں ڈز گاڈ ایگزسٹ کے ٹاپک پر, تو یہ ایک ایسا ٹاپک ہے جس کے متعلق کوئی بھی ڈیسیجن لینے کے لیے الگ الگ اسٹینڈرڈز ہو سکتے ہیں. لہذا ڈیبیٹ کے شروع میں یہ ضروری ہے کہ ہم یہ جان لیں کہ آج کے اس ٹاپک میں کون سا اسٹینڈرڈ صحیح ہوگا اور کون سا غلط ہوگا. سب سے پہلا اسٹینڈرڈ جسے میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے ریسپیکٹڈ جناب جاوید اختر صاحب بڑی تیزی کے ساتھ اس کی طرف لپکیں گے, وہ ہے سائنس. جبکہ سائنس در حقیقت خدا کے ایگزسٹنس کو ڈائریکٹلی ثابت کرنے یا اس کے ایگزسٹنس کو ڈینائی کرنے کے لیے اسٹینڈرڈ نہیں بن سکتی. اور اس کی وجہ کیا ہے یہ میں نہیں کہہ رہا, یہ وہ لوگ کہہ رہے ہیں جو سائنس کے ایکسپرٹس ہیں. نیشنل اکیڈمی آف سائنس کہتی ہے سائنس ڈزنٹ ہیو دا پروسیسز ٹو پروو اور ڈسپروو دی ایگزسٹنس آف گاڈ. وائی؟ کیونکہ سائنس کا تعلق ایمپیریکل ایویڈنس سے ہے, اور ایمپیریکل ایویڈنسز کا تعلق ہمارے نیچرل اور فزیکل ورلڈ سے ہے, جبکہ گاڈ نان فزیکل اور سپر نیچرل ریالٹی ہے. لہذا نان فزیکل ریالٹی کو آپ اس ٹول کے ساتھ نہیں چیک کر سکتے جس کا کام فزیکل ریالٹی کو تلاش کرنا ہے. لہذا آج اس ڈیبیٹ میں گاڈ کی ایگزسٹنس کو ثابت کرنے یا اسے ڈینائی کرنے میں سائنٹیفک ایویڈنس کو ایکسپٹ نہیں کیا جائے گا. دوسرا اسٹینڈرڈ ہو سکتا ہے ریویلیشن, کہ ریویلیشن کے ذریعے ہم یہ ثابت کریں کہ گاڈ ایگزسٹ کرتا ہے یا نہیں. لیکن یہ اسٹینڈرڈ بھی آج ارریلیونٹ ہے. کیوں؟ کیونکہ ریویلیشن میرے نزدیک سورس آف نالج ہے, ویلڈ سورس آف نالج ہے, لیکن ہمارے جاوید اختر صاحب کے نزدیک یہ ویلڈ سورس آف نالج نہیں ہے. لہذا آج کی ڈیبیٹ میں ایک بھی ایویڈنس کسی بھی مذہبی اسکرپچر سے نہیں دوں گا تاکہ جاوید اختر صاحب کے لیے وہ ان ایکسپٹیبل نہ ہو. تیسرا جو معیار ہو سکتا ہے وہ ہے آبزرویشن, کہ بھئی کوئی کہے کہ ہمیں خدا دکھاؤ, اگر ہے تو دکھاؤ, یا یہ کہ خدا کے ایگزسٹنس پر ایمپیریکل ایویڈنس دو. تو یہ ہے در حقیقت غلط ٹول کا استعمال کرنا. یہ ایسا ہی ہے کہ جاوید صاحب مجھ سے یہ مطالبہ کریں کہ مفتی صاحب آپ میٹل ڈیٹیکٹر کے ذریعے پلاسٹک ڈیٹیکٹ کر کے دکھائیں. اب چونکہ پلاسٹک ڈیٹیکٹ نہیں ہو پا رہی ہے لہذا پلاسٹک ڈز ناٹ ایگزسٹ. نو, یو آر یوزنگ دا رانگ ٹول. اس ٹول سے پلاسٹک کو ڈیٹیکٹ نہیں کیا جاتا. لہذا میں سمجھتا ہوں کہ گاڈ کے ایگزسٹنس پر ایمپیریکل ایویڈنس کا مطالبہ کرنا ایک بچکانہ مطالبہ ہے, اور ہمارے ریسپیکٹڈ جناب جاوید اختر صاحب اس اسٹیج سے اب بہت آگے نکل چکے ہیں. اب بچتا ہے ایک ہی اسٹینڈرڈ, اور وہ اسٹینڈرڈ ہے عقل, لاجک, ریزننگ. اور یہی وہ اسٹینڈرڈ ہے جس کے تحت گاڈ کی ایگزسٹنس کو ثابت کیا جائے گا یا گاڈ کی ایگزسٹنس کو ڈینائی کیا جائے گا. لیکن چونکہ یہ بہت امپورٹنٹ اور سینسٹیو ٹاپک ہے, اس لیے لاجیکل آرگیومنٹ بھی ایسا ہونا چاہیے جو ڈیفینیٹو ہو, انڈیفینیٹو نہ ہو, جو 2 اور 2 4 کی طرح بالکل واضح ہو, جسے لاجیکلی ریجیکٹ کرنا پاسبل نہیں ہو. فار ایگزامپل ہم کہیں ہمارے ریسپیکٹڈ مسٹر سوربھ صاحب یہ ایک انسان ہے اور تمام انسان کانشیس بینگ ہے, لہذا نتیجہ کیا نکلا؟ ہمارے سوربھ صاحب بھی کانشیس بینگ ہے. کیا یہ انڈیفینٹ آرگیومنٹ ہے یا ڈیفینٹ آرگیومنٹ ہے؟ یہ ڈیفینٹ آرگیومنٹ ہے. یہ 2 اور 2 کی طرح واضح ہے, اس میں کسی طرح جو ہے لاجیکلی اس کو ریجیکٹ نہیں کیا جا سکتا. تو اگر آج ہمارے جاوید اختر صاحب ایسی کوئی عقلی دلیل اور لاجیکل ایویڈنس دیں خدا کے نہ ہونے پر جو ڈیفینٹ بھی ہو, تو میں یہ اعلان کرتا ہوں کہ یقیناً میں اس ایویڈنس کو قبول کروں گا اور اس پر غور کروں گا. لیکن ساتھ میں یہ بھی اعلان کر دیتا ہوں پریڈکشن کے طور پر کہ ایسا کوئی ڈیفینٹ آرگیومنٹ کوئی نہیں پیش کر سکتا. دلیل ہم دیں گے اور ڈیفینیٹو دلیل دیں گے, لاجیکل دلیل دیں گے, ایسی دلیل دیں گے جو انٹائر ایتھیسٹک ورلڈ اسے ریفیوٹ نہیں کر سکتی. چلیں اب ہم ایک ایگزامپل سوچتے ہیں, ایک سینیریو, سمپل سینیریو. تمام آڈینس سے گزارش ہے, ہم اور آپ ایک آئسولیٹڈ آئیلینڈ پر ہیں, ایسا آئیلینڈ جہاں پہ ہم سے پہلے کوئی کبھی نہیں گیا. چلتے چلتے آپ کے سامنے اچانک آپ نے دیکھا ایک پنک کلر کی بال پڑی ہوئی ہے,
سب سے پہلا سوال آپ کے ذہن میں کیا آئے گا کہ یہ بال یہاں کیوں آئی, کیسے آئی, یہ پنک کلر کی ہی کیوں ہے, کوئی اور کلر بھی ہو سکتا تھا, یہ اسی شیپ میں کیوں ہے, کوئی اور شیپ بھی ہو سکتا تھا. نیچرلی آپ اس طرف پہنچیں گے کہ کوئی نہ کوئی ہے جس نے ان اسپیسیفک پراپرٹیز کے ساتھ اس بال کو بنایا ہے اور یہاں پہ رکھا ہے. چونکہ آپ جانتے ہیں کہ یہ جو بال ہے اس کا ایگزسٹ کرنا ضروری نہیں ہے, یہ ایگزسٹ کر بھی سکتی تھی, نہیں بھی کر سکتی تھی, اور ایگزسٹ کرنا ہی تھا تو کسی اور فارم میں کرتی, کسی اور کلر میں کرتی. اب آپ اس بال کو ایکسپینڈ کرتے چلے جائیں, ایکسپینڈ کرتے چلے جائیں, ایکسپینڈ کرتے چلے جائیں, یہاں تک کہ یہ بال یونیورس کے سائز کی ہو جائے. بتائیے کہ کیا سائز کے بڑھ جانے سے سوال بدل جائے گا؟ ہرگز نہیں بدلے گا. ابھی بھی سوال رہے گا یہ یونیورس کہاں سے آیا, ان اسپیسیفک پراپرٹیز کے ساتھ کہاں سے آیا, کیوں آیا, کس نے بنایا, یہ سوال اس وقت بھی ویلڈ رہے گا. لیکن یہ سوال اگر ہم جناب جاوید اختر صاحب سے کریں تو چونکہ ان کا ورلڈ ویو ایتھیسٹک ہے, اور صرف ان کا نہیں, مطلب جتنے بھی ایتھیسٹ ہیں اور ایتھیسٹک ورلڈ ویو کو رکھنے والے سے اگر آپ یہ سوال کریں کہ یہ یونیورس کہاں سے آیا, تو ان کا جواب یا تو آرگیومنٹ فرام اگنورینس ہوگا یا ڈوگمیٹک ہوگا. یا تو یہ کہیں گے کہ مجھے نہیں پتا کہ یہ کہاں سے آیا, لہذا گاڈ ڈز ناٹ ایگزسٹ, یہ آرگیومنٹ فرام اگنورینس ہے. یا یہ کہیں گے کہ یہ یونیورس خود بخود بن گیا, اس کا مطلب یہ ہے کہ اس بال کو بھی خود بخود بن جانا چاہیے, لیکن بال کے تعلق سے یہ ایکسپلینیشن ایکسپٹ نہیں کی جائے گی کہ یہ خود بخود بن گئی, لیکن یونیورس کے تعلق سے کر دیا جائے گا. اسے ہم دوسرے الفاظ میں ڈوگما بھی کہہ سکتے ہیں. دوسری چیز, ہمارے جاوید اختر صاحب ضرور گاڈ آف گیپس کی مثال بھی ضرور دیں گے, اور مثال دیں گے کہ پہلے زمانے میں بجلیاں کڑکتی تھی تو لوگوں نے کسی ایک خدا کی طرف, اور بارش ہوتی تھی تو دوسرے خدا کی طرف منسوب کر دیا, ان کے پاس دلیل نہیں تھی. یہ ہمارا ورلڈ ویو ہے ہی نہیں, یہ ہمارا ورلڈ ویو ہے ہی نہیں, کیونکہ نیچرل فینومینا کے پروسیس کی انٹرپریٹیشن کو جان لینے سے یہ کہاں سے ثابت ہو گیا کہ گاڈ ایگزسٹ نہیں کرتا ہے. اس پر میں انشاءاللہ ابھی آگے بات کروں گا. آپ حضرات یہ بھی دیکھیں گے, اور میں یہ ایکسپیکٹ کرتا ہوں کہ ہمارے ریسپیکٹڈ جناب جاوید اختر صاحب ضرور ایموشنل آرگیومنٹس بھی دیں گے, جو کہ ایک لاجیکل فیلیسی ہے جب بات آتی ہے ٹروتھ کو ڈیسائیڈ کرنے میں. کیوں؟ مثال کے طور پر وہ کہیں گے کہ اگر گاڈ ہے تو ایول کیوں ایگزسٹ کرتا ہے, جبکہ میں کہتا ہوں ایول کا ایگزسٹ کرنا گاڈ کے ایگزسٹ کرنے کی دلیل ہے, اس کے خلاف نہیں ہے. چونکہ اگر گاڈ ہے تو ہم سب اس کے سامنے اکاؤنٹیبل ہیں, اور اگر ہم اکاؤنٹیبل ہیں تو اکاؤنٹیبلٹی کے لیے ایول کا موجود ہونا ضروری ہے, اس کے بغیر ہم اکاؤنٹیبل نہیں ہو سکتے. اور اگر ہم اکاؤنٹیبل نہیں ہیں تو ہم جناب جاوید اختر صاحب سے پوچھیں گے کہ آپ بتائیں کہ پھر سفرنگ اس دنیا میں کیوں ہے؟ اگر خدا نہیں ہے تو سفرنگ کیوں ہے؟ اور ان لوگوں کے جذبے کا کیا جن کے اندر سفرنگ کے بعد انتقام لینے کا جذبہ پایا جاتا ہے اور وہ اس دنیا سے ایسے ہی چلے گئے, کیا ان کی ساری تکلیفیں بیکار چلی جائیں گی؟ اب آ جائیں اسی ایگزامپل کی طرف کہ بال, مجھ سے اگر کوئی پوچھے اس بال کو کس نے بنایا, اور یا اس ایکسپینڈڈ بال کو کس نے بنایا, میں کہوں گا کہ چونکہ یہ یونیورس اور اس یونیورس کی تمام چیزیں کانٹینجنٹ ہیں. کانٹینجنٹ ہونے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو اپنے ایگزسٹنس پہ کسی کے اوپر ڈیپینڈ کرتی ہو, تو ظاہر ہے یہ یونیورس کانٹینجنٹ ہے. اور اگر کوئی چیز کانٹینجنٹ نہیں ہے تو میں ریکویسٹ کروں گا کہ مجھے دکھا دیں کہ کون سی چیز یونیورس میں کانٹینجنٹ نہیں ہے, ہم بھی ذرا غور کر لیں اور ہم بھی دیکھ لیں. اور جب کانٹینجنٹ چیزیں موجود ہیں تو فلاسفرز کی اصطلاح کے مطابق, ہم اس ٹرمینالوجی کے مطابق ہم اس جگہ تک پہنچتے ہیں اور اس ہستی تک پہنچتے ہیں جسے نیسیسری بینگ کہا جاتا ہے, کہ یہ وہ نیسیسری بینگ ہے جس کا موجود نہ ہونا ناممکن ہو. چونکہ اگر یہ موجود نہ ہو تو ساری چیزیں ایگزسٹنس میں آئیں گی ہی نہیں, اور یہ ساری کانٹینجنٹ چیزیں اسی کے اوپر ڈیپینڈ کرتی ہیں. اب اگر آپ یہ سوال کرتے ہیں کہ پھر اس ہستی کو کس نے بنایا, پھر اس کا کاز کیا ہے, پھر اس کا کاز کیا ہے, پھر اس کا کاز کیا ہے, اور اینڈلیسلی چلے جائیں, اسے ہم کہتے ہیں انفینٹ ریگریس آف کازز, جو کہ لاجیکل فیلیسی ہے. کانسیپچولی انفینٹی پاسبل ہے. مثال کے طور پہ نیومیریکلز 1 2 3 گنتے چلے جائیں, انفینٹ نمبرز ہیں. میں کانسیپچولی بات نہیں کر رہا, پریکٹیکلی ریالٹی میں ثابت کر کے دکھائیں کہ انفینٹ ریگریس آف کازز پاسبل ہیں یا نہیں. اگر پاسبل ہیں تو ہم مان لیں گے, مثال دے دیں, اور پاسبل نہیں ہے تو ایک ہی آپشن بچتا ہے جسے ہم کہتے ہیں نیسیسری بینگ. ایسی نیسیسری بینگ جو انڈیپینڈنٹ ہے, چونکہ اگر وہ ڈیپینڈنٹ ہوئی تو وہ نیسیسری نہیں رہے گی. ایسی انڈیپینڈنٹ بینگ جو اٹرنل ہے, اگر وہ اٹرنل نہیں ہوگی, اس کی بگننگ ہوگی تو وہ خود کانٹینجنٹ ہے. ایسی بینگ جو پاورفل ہے, کیونکہ کانٹینجنٹ کو ایکچوالائز کرنے کے لیے پاور چاہیے. ایسی بینگ جو انٹیلیجنٹ ہے اور نالجبل ہے, کیونکہ یہ یونیورس اسپیسیفک فارم اور اسپیسیفک لاز آف نیچر کے تحت پریسائزلی چل رہا ہے. تھینک یو.
تھینک یو مفتی صاحب. میں ان دلیلوں کے بعد جاوید اختر صاحب سے گزارش کروں گا, آپ بیٹھ کے بولنا چاہیں گے یا باہر؟ جی. پہلے تو میں مفتی صاحب کو ایک اچھی خبر دینا چاہوں گا کہ میری نالج سائنس کے بارے میں بڑی معمولی ہے, تو آپ فکر نہ کریں اس کی, لیکن کچھ کامن سینس ہے مجھ میں. دیکھیے, یہ خدا کا تصور کوئی نیا تصور نہیں ہے, یہ صدیوں سے رہا ہے. یہ کچھ ریلیجن 3000 سال پرانے ہوں گے, 4000 سال پرانے ہوں گے, لیکن انسان کوئی 10,000 12,000 سال سے ایگزسٹ کرتا ہے ہومو سیپین کی شکل میں, اور ہمیشہ کچھ نہ کچھ مذہب رہے. یہ مذہب جاہلوں کے نہیں تھے, یہ مذہب ایک ایسی گریک سوسائٹی کے تھے جہاں بڑے بڑے فلاسفر پیدا ہوئے. یہ مذہب ایجپشینز کے تھے جنہوں نے پیرامڈز بنائے تھے. یہ رومنز کے تھے کہ جن کا آرکیٹیکچر اور سینٹ یعنی پہلی بنیاد ڈیموکریسی کی لمیٹڈ تھی مگر ڈیموکریسی تھی, یہ ان لوگوں نے کیے تھے. تو ان کا جو جوپیٹر تھا, را تھا, زیوس تھا, انہیں اس پہ اتنا ہی اعتماد تھا جتنا آج کسی مذہبی آدمی کو اپنے خدا پہ ہوگا. کرسچینٹی آنے سے پہلے یورپ میں ایک مذہب تھا جرمینک ریلیجن. اس کا ایک خدا تھا, اس کی ایک بیوی تھی, اس کے 2 بیٹے تھے, ایک بیٹی تھی. پھر جرمنی میں جب یورپ میں کرسچینٹی آئی تو وہ خدا, اس کی بیوی اور پورے خاندان چلا گیا. تو اگر ہم ہسٹری دیکھیں تو خدا جو ہیں وہ زیادہ تر فانی ہیں, وہ ہمیشہ رہے نہیں. اور وہ جو لوگ انہیں مانتے تھے ان کو آپ کہیں وہ تو جاہل تھے, انہیں تو کچھ پتہ ہی نہیں تھا. ایسا نہیں ہے, وہ اپنے وقت میں بڑے قابل لوگ تھے اور اپنے وقت میں انہوں نے بڑے بڑے کام کیے ہیں. فلاسفر تھے, سائنٹسٹ تھے, لیکن ان کا مذہب کہاں گیا, ان کے خدا کہاں گئے؟ آج جو خدا ہیں دنیا میں لوگ انہیں مانتے ہیں. آپ کو کیا معلوم کہ کتنے برسوں کے بعد کیا ہونے والا ہے؟ ہم یورپ میں دیکھتے ہیں تو چرچ خالی ہیں. تو وقت کے ساتھ چیزیں بدلتی ہیں. جہاں تک اس کا تعلق ہے مذہبوں کا, ہر مذہب آپ سے ایک چیز مانگتا ہے, فیتھ. یہ فیتھ کیا چیز ہوتی ہے؟ واٹ از دا ڈفرنس بٹوین فیتھ اینڈ بلیف؟ یہ تو بہت ہی احمقانہ بات ہوگی کہ کوئی آدمی کہے صاحب اگر خدا ہے تو مجھے دکھائیے. یہ تو جاہلانہ بات ہوئی. میں نے تو نارتھ پول نہیں دیکھا ہے مگر میں مانتا ہوں کہ نارتھ پول ہے. میں کیوں مانتا ہوں؟ اس لیے کہ اگر یہ دنیا راؤنڈ ہے تو اس کا کوئی ٹاپ ہوگا. کچھ لوگ ہیں جو وہاں گئے بھی ہیں, کامن سینس کہتا ہے کہ ایسا ہوگا, ثبوت ہے, گواہ ہے, ریزن ہے. تو یہ میرا فیتھ نہیں ہے. تو فیتھ میں اور بلیف میں ڈفرنس کیا ہے؟ جو مذہب مانگتا ہے, ہر مذہب فیتھ مانگتا ہے. فیتھ کا مطلب یہ ہے کہ نہ کوئی گواہ ہو, نہ کوئی ثبوت ہو, نہ کوئی ریشنل ہو, نہ کوئی لاجک ہو, نہ کوئی پروف ہو, مگر تم ایک بات کو مانو. یہ ہے فیتھ. ورنہ بلیف ہوتا. اگر اس میں کچھ بھی ثبوت ہوتے, گواہ ہوتے, تو پھر اسے آپ بلیف کہتے. جیسے میرا بلیف ہے کہ نارتھ پول ہے, میرا فیتھ تھوڑی ہے. فیتھ ان تمام شرطوں کو رد کرتا ہے. تو پھر اسٹوپیڈیٹی کیا ہے؟ اگر میں ایک بات ایسی مانوں جس کی نہ کوئی لاجک ہے, نہ کوئی ریشنل ہے, نہ کوئی پروف ہے, نہ کوئی گواہ ہے, نہ کوئی ثبوت ہے, اور میں اسے مانوں, تو یہ اسٹوپیڈیٹی ہوئی. اسے ہی بھائی کل کو میں یقین کر لوں کہ ایلون مسک جو ہے میرا بھائی ہے تو مجھے انتہائی خوشی ہوگی, سکون بھی بہت ملے گا مجھے. لیکن اور کہے بھائی کیوں مانتے ہو, کیا ثبوت ہے؟ بھائی وہ تو امریکن ہے اور تم تو انڈین ہو, وہ تو نسل الگ ہے, تمہیں کبھی ملے بھی نہیں. صاحب دیکھیے یہ میرا فیتھ ہے, اس پہ بات نہ کیا. فیتھ کا مطلب ہی یہ ہے کہ آپ پروو نہیں کر سکتے. اگر آپ پروو کر سکتے ہو تو فیتھ کی ضرورت ہی نہیں, پھر تو آپ بات کریں گے, آپ کتنی بحث کر لیجیے. الٹیمیٹلی دنیا کا ہر مذہب فیتھ پہ ٹکا ہے, اور فیتھ کا مطلب ہے ایک ایسا یقین جس کا کوئی ثبوت, کوئی گواہ, کوئی ریشنل نہیں.
اب آپ یہ کہیں، کیا آپ یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ صاحب یہ کائنات کس نے بنائی؟ کمال یہ ہے کہ آپ نے بتایا کہ ایک آئلینڈ پہ گئے اور ایک بال دیکھی. آپ نے یہ نہیں کہا کہ آئلینڈ کس نے بنایا، آپ کو صرف بال پہ حیرت ہوئی. ہم نے آئلینڈ پہ ہم نے حیرت نہیں کی، ہوتے ہیں آئلینڈ. اسی طرح یہ آئلینڈ ہے، ستارے، یہ گیلیکسیز، یہ سب آئلینڈ ہیں خلا میں. ہم انہیں ٹیکن فار گرانٹیڈ لیتے ہیں، ہم پوچھتے نہیں کس نے بنایا. آپ نے جزیرے کے بارے میں بھی نہیں پوچھا. ہے میری پیدائش کیسے ہوئی؟ کیا میں پلانڈ پیدا ہوا تھا؟ آئی واز پلانڈ ٹو بی بورن، یا ایک لکی اسپم تھا جو کسی ایک سے چپک گیا؟ میری پیدائش رینڈم. اور انصاف جسے آپ کہتے ہیں، انصاف کا تو نیچر سے کوئی واسطہ ہی نہیں. جو آپ کہتے ہیں کہ ایک دن انصاف کرے گا، انصاف از اے ہیومن کانسیپٹ. نیچر میں کوئی انصاف نہیں. اگر شیر ہرن کو کھا جاتا ہے تو اسے کوئی سزا نہیں ملتی. اگر ایک آندھی آتی ہے اور ہرے بھرے پیڑوں کو اکھاڑ کے پھینک دیتی ہے تو آندھیوں کی جیل نہیں ہوتی ہے. نیچر میں انصاف نہیں، اس لیے وہ نیچر کو انصاف کی ضرورت بھی نہیں. نیچر تمام ایک ہے. اب ہم کہیں کہ صاحب یہ دیکھیے جو میں نے کھانا کھایا تھا یہ میری آنکھوں نے یوں کر دیا اسے تو اسے سزا ملنی نہیں. وہ سسٹم ہے، ایسے ہی چل رہا ہے. نیچر بغیر انصاف کے ہے. انصاف از اے ہیومن کانسیپٹ. تو جو آپ سے کہتا ہے کہ میں تمہیں انصاف دوں گا وہ انسانی ذہن کی پیداوار ہے. یہ نیچرل ہے ہی نہیں، یہ آسمانی ہے ہی نہیں. نیچر کا تصور، انصاف کا تصور. بھائی آپ ساتھ ملتے ہیں، اب آپ لیفٹ ہینڈ ڈرائیو کرتے ہیں، یہ کیا ہے؟ تمام سچ، تمام نیکی، تمام شرافت لیفٹ ہینڈ ڈرائیو ہے. ورنہ کیا ہوگا؟ یا تو آپ کیوس کر دیں گے، آپ کا ایکسیڈنٹ ہو جائے گا، یا آپ کسی کو مار دیں گے، یا ٹریفک جام ہو جائے گا. جھوٹ، بے ایمانی، رشوت خوری، یہ تمام جو ہے ڈرائیونگ آن دا رانگ سائڈ ہے. اس کے اوپر کچھ نہیں. یہ تو ہم نے بنایا ہے، جیسے ہم نے لیفٹ ہینڈ ڈرائیو بنائی ہے. یہ کانسیپٹ آف انصاف جو ہے یہ ہمارا ہے، اس کا نیچر سے کوئی واسطہ نہیں. شیر کھا جاتا ہے ہرن کو، اسے جیل ہوتی ہے کیا؟ کچھ بھی نہیں ہے ہی نہیں. تو یہ جو دنیا کے ریلیجن پرومس کرتے ہیں آپ سے انصاف، اسی سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ مین میڈ ہے. یہ تصور کہیں اور کا ہے ہی نہیں. جو نیچر ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں نیچر ہی خدا ہے، تو نیچر میں تو انصاف نہیں کہیں. اور آپ وعدہ کر رہے ہیں کہ تمہیں مرنے کے بعد انصاف ملے گا. مجھے اگر ملے گا تو میں بہت خوش ہوں گا، لیکن میں یقین نہیں کر پاتا ہوں، اس لیے کہ میں فیتھ نہیں پیدا کر سکتا. دا ویری فیکٹ دیٹ ریلیجنز ڈیمانڈ فیتھ، اس کا مطلب ہے کہ ان کے پاس جسٹیفیکیشن نہیں ہے. اچھا صاحب، پھر ریلیجن اگر ماڈریشن میں ہے، کوئی سا بھی ریلیجن، وہ آپ میں کچھ خوبیاں بھی پیدا کرتا ہوگا. دیکھیے اس سے یہ فائدہ ہے، وہ فائدہ ہے. الکوہل جو ہے وہ زیادہ تر دواؤں میں یوز ہوتی ہے. اور ایک سروے کیا گیا تھا امریکہ میں کہ لانجیٹیوٹی کن لوگوں کی ہے. تو ایک طرف وہ لوگ تھے جو شراب پیتے ہی نہیں تھے، اور ایک طرف وہ تھے جو ایک بوتل شراب روز پیتے تھے. سب سے زیادہ لمبی عمر ان کی ہے جو 2 پیگ ناب کے شراب پیتے اور کھانا کھاتے ہیں. مگر ہم شراب کو برا سمجھتے ہیں، میں بھی برا سمجھتا ہوں. کیوں؟ ایسا ہوتا نہیں. کچھ چیزوں میں عادت ہوتی ہے جو بڑھتی ہے. آج تک میں ایک آدمی دودھ پیتا ہے، آپ 10 سال بعد بھی ملیں گے تو ایک ہی گلاس پیتا ہوگا. ایسا نہیں ہوتا، صبح سے دودھ پیتا رہتا ہے. ملکوہلک میں نے نہیں دیکھے، الکوہلک ہوتے ہیں. یہ ٹینڈنسی ہے مذہب کی کہ وہ بڑھتا ہے، جیسے کینسر بڑھتا ہے، جیسے شراب بڑھتی ہے. کچھ لوگ ہوں گے جو اسے صحیح طرح سے یوز کرتے. مجھے یقین ہے کہ ہمارے مفتی صاحب بھی ان میں سے ایک ہیں. بہت خوشی ہوئی مجھے ان سے مل کے. لیکن کتنے لوگ ہیں کہ آج آپ دیکھتے ہیں دنیا میں جو تباہیاں ہیں ان میں کتنا ہاتھ ہے ان لوگوں کا جو بلیور. کہتے تھا مذہب یہ نہیں کہتا، نہ کہتا ہوگا،
मगर जब ये मजहब पीते हैं तो ऐसे बिहेव करते हैं। थोड़ा सा अगर हो तो शायद बहुत अच्छी बात, लेकिन शराब थोड़ी सी नहीं रहती, उसमें टेंडेंसी है पहले। थोड़ा सा अगर 2-3 कैंसर के सेल हो ना बॉडी में तो आदमी इससे में रहेगा, लेकिन वो 2-3 सेल नहीं रहते, वो मल्टीप्लाई होते हैं। जावेद साहब टाइम पूरा हो गया। टाइम हो गया तो बस बात खत्म हो गई। अच्छा, मुझे कुछ और कहने को था भी नहीं। जी, मैं पहले जवाबी दौर के लिए इनवाइट कर रहा हूं मुफ्ती साहब को। योर रिबटल राउंड 1, यू हैव 7 minutes। थैंक यू वेरी मच जावेद साहब, आपकी बात को सुनकर बड़े महजूज हुए हम लोग। महजूज, डू यू अंडरस्टैंड? वी एंजॉयड। ओके, अब थोड़ा सा लॉजिकली उसको हम लोग देखते हैं। दरअसल हम लोगों ने कल गुजारिश की थी मुफ्ती साहब से भी, जावेद साहब से भी, कि हिंदुस्तानी जबान आम फहम सबको समझ में आ जाए और जहां कहीं आप मुश्किल शब्द इस्तेमाल करें वहां बताते भी चलें। थैंक यू। तो सबसे पहले हमारे रिस्पेक्टेड जावेद साहब ने हवाला दिया कि खुदा फानी है, कितने मजहब आगे चले गए, किसी ने जुपिटर को खुदा माना, किसी ने किसी को माना। मैं कहता हूं जिसने कॉन्टिंजेंट चीज को खुदा माना, गलत माना, वो खुदा ही नहीं, वो खुदा ही नहीं है। हम तो नेसेसरी बीइंग को साबित करने बैठे हैं, वो नेसेसरी कॉज जो इटरनल है, जो अबदी भी है और अजली भी है। हम किसी और को साबित करने नहीं बैठे। दूसरी चीज उन्होंने कहा कि फेथ एंड बिलीफ, ये एक ऐसी डेफिनेशन है फेथ की जो इन्होंने पहली मर्तबा पेश की है, या माफ कीजिएगा इन्होंने पहली मर्तबा पेश नहीं की है, रिचर्ड डॉकिंस ने पहली मर्तबा पेश की है। मुझे मालूम है ये सोर्स कहां से है। एपिस्टेमोलॉजिकली फेथ और बिलीफ का फर्क आप इस तरह नहीं कर सकते सर। फेथ सही भी होता है, गलत भी होता है, बिलीफ सही भी होता है, गलत भी होता है। जो लॉजिक, रीजन और एविडेंस से बैक्ड होगा वो फेथ सही होगा। और आप जिस फेथ की बात कर रहे हैं कि इलॉजिकल है और उसके पीछे नहीं है, तो वी आर ऑन द सेम पेज। हम नहीं मानते उस फेथ को, जो फेथ ऐसा हो जिसके पीछे कोई लॉजिक ना हो, एविडेंस ना हो, हम नहीं मानते। हम तो उस फेथ के कायल हैं जिसके पीछे लॉजिक हो और एविडेंस हो। तो बिलीफ सही भी होता है, गलत भी होता है, फेथ भी सही होता है और गलत भी होता है। तो आज फेथ और बिलीफ के डिफरेंस पे बात नहीं हो रही। आज आप चाहे फेथ एक्सेप्ट कर लें या बिलीफ एक्सेप्ट कर लें, आज ये बात होगी कि ट्रूथ क्या है, चाहे ट्रू बिलीफ सही है या ट्रू फेथ सही है, और फॉल्स फेथ क्या है और फॉल्स बिलीफ क्या है, बात इस पे हो रही। दूसरी चीज इन्होंने पूछा स्टुपिडिटी फिर क्या है। अगर फेथ रिलीजन स्टुपिडिटी नहीं है तो और क्या है? चूंकि फेथ का मुतालबा करते हैं तो स्टुपिडिटी क्या है? मैं कहता हूं स्टुपिडिटी एथिज्म है। उसकी वजह यह है कि आप एक सड़क पे जा रहे हो और आप किसी गार्डन में जाएं और देखें वहां लिखा है फूलों के साथ, आई लव जावेद अख्तर एंड आई रियली डू, आई लव यू सर। तो जब आप वहां पर पहुंचे तो वहां पहुंचकर अब ये बताएं, क्या आप ये कहेंगे वाओ व्हाट अ नेचुरल सिलेक्शन? ये क्या नेचुरल सिलेक्शन है? नहीं, ये प्रिसाइजली डिजाइंड है, इसके पीछे डिजाइनर है। लिहाजा अगर कोई एक ऐसी कॉमन सेंस की बात को कबूल नहीं कर रहा है कि यूनिवर्स जो इतने प्रिसाइजली काम कर रहा है, हम कह दें कि खुद ब खुद बन गई, मैं समझता हूं इससे बड़ी स्टुपिडिटी और कुछ नहीं है। ये इर्रेशनल चीज है। फिर हमारे सर ने कहा कि आपने बॉल पे फोकस किया, आइलैंड पे फोकस नहीं किया। अरे आइलैंड को किसने बनाया यही समझाने के लिए तो बॉल की मिसाल दे रहा हूं। और बॉल भी कॉन्टिंजेंट है, आइलैंड भी कॉन्टिंजेंट है, दोनों नेसेसरी बीइंग का मुतालबा करते हैं। आगे इन्होंने कहा कि नेचर में कोई इंसाफ नहीं है। हम डिसाइड करते हैं कि मोरालिटी क्या होती है, इंसाफ क्या होता है। हम डिसाइड करते हैं, जैसे ड्राइविंग सीट में ट्रैफिक वाला, ये तो किसी खुदा ने नहीं कहा, ये है, इसे कहते हैं फॉल्स इक्विवेलेंस। ये एक लॉजिकल फेलेसी है। आपने जो है मिसाल दी ड्राइविंग की और ट्रैफिक की, ये सब्जेक्टिव मोरालिटी है। आप सब्जेक्टिव मोरालिटी को मिसाल बनाकर ऑब्जेक्टिव मोरालिटी के ऊपर नहीं थोप सकते। इंसाफ की ऑब्जेक्टिव मोरालिटी। अगर आप ये कहते हैं कि नेचर में इंसाफ नहीं है तो इंसाफ का न होना ये नेचुरल हुआ, तो फिर नेचर को नेचर रहने दे। क्यों हम इतना स्ट्राइव कर रहे हैं दुनिया में इंसाफ लाने के लिए? ये तो इलॉजिकल बात है, इर्रेशनल बात है। इसलिए बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो ऑब्जेक्टिवली जो है इविल या गुड हैं, और बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो सब्जेक्टिवली हैं। सब्जेक्टिवली जो मोरल होता है या इमोरल होता है उसको हम सोशल कंसेंसस से या पर्सनल प्रेफरेंस से डिसाइड करते हैं। लेकिन जो ऑब्जेक्टिव मोरालिटी है जिसमें इंसाफ आया, जो इन्होंने बार बार रिपीट किया, ये
ऑब्जेक्टिव है, सब्जेक्टिव नहीं है। अगर आप कहते हैं ये सब्जेक्टिव है, तो मेरा सवाल आपसे ये है, क्या सोशल कंसेंसस के जरिए अगर जुल्म को सही करार दे दिया जाएगा तो आप जुल्म को जस्टिफाई करेंगे? दूसरी चीज, इन्होंने ये कहा कि 2 पैक शराब पी लें तो वो उतने पे नहीं रहता, बढ़ जाता है। यही मामला मजहब के साथ है, 2 पैक आप पी लें बढ़ेगा। तो ये एक ऐसी मिसाल है, इसको कहीं भी फिट कर लें कि आप एथिज्म पे जब फिट करें, जब आप 2 पैक एथिज्म का लेंगे ना, तो वो बढ़ बढ़ के नॉर्थ कोरिया बनेगा। थैंक यू। फर्स्ट राउंड की रिबटल के लिए मैं जावेद साहब को इनवाइट कर रहा हूं। आपके पास 7 मिनट का वक्त है, रीसेट कर दीजिएगा प्लीज। मुझे इस बात की खुशी है कि मुफ्ती साहब ने भी मान लिया कि नेचर में कोई इंसाफ नहीं है। तो कोई भी चीज जो इंसान ने नहीं बनाई है उसमें इंसाफ नहीं होता है। एक बात मैं आपसे अर्ज करूं, जरा पता लगा लीजिएगा, ये जो आप बाग में जाते हैं बेहद खूबसूरत फूल देखते हैं ना, इनमें से कोई नेचुरल नहीं है। ये सारे फूल क्रॉस करके बनाए गए हैं। जो जंगल में फूल होते हैं निहायत मामूली होते हैं, ये फूल इंसानों ने बनाए हैं। जो आप बाग में देख के वाह वाह कहते हैं, ये इंसानों के बनाए हुए हैं। डिफरेंट फूलों को क्रॉस करके, डेवलप करके, फिर क्रॉस करके इस तरह से बनाए गए। नेचुरल फ्लावर नहीं। किसी जंगल वीरान में जाके आप गुलाब के फूल नहीं देखेंगे। ये सब बनाए हुए इंसान ने, बहुत से काम इंसान ने किए। बाकी है कि आपने मेरी एक बात का जवाब नहीं दिया, जिससे मुझे शिकायत है कि फेथ क्या है और आप फेथ मांगते क्यों हैं मुझसे? आप तो लॉजिकल हैं, आपके पास तो सारे रैशनल हैं, आपके पास सारे सबूत हैं, तो आपको फेथ की डिमांड क्यों करते हैं कि भाई तुम सरेंडर कर दो और सवाल मत करो? कोई मजहब सारे सवाल करने की इजाजत नहीं देता है और मना करता है कि दादा सवाल ना करो, बह जाओगे तुम। आप क्यों रोकते हैं? हकीकत यह है कि इंसानी तारीख क्या है। इंसानी तारीख यह है कि दुनिया में 2 तरह के लोग हुए। एक वो जिन्होंने अपनी लाइल्मी की परस्तिश की है, दूसरे वो जिन्होंने अपनी इग्नोरेंस या लाइल्मी से झगड़ा किया है और मालूम किया है कि क्या है। ये जो आप कह रहे हैं, आज आप हैरान हैं कि भाई ये यूनिवर्स कैसे बनी। लोग हैरान थे कि सूरज डूबता है तो इधर से कैसे निकलता, और आप एक कदम जाके हमेशा का मानने को तैयार है। एक कदम पीछे ही मान जाइए भाई। आप इसके बाद जाते हो, कहते सवाल ना करना कि ये कहां से आया, ये पावर तो हमेशा से हमेशा रहेगी। तो आप यूनिवर्स के बारे में मानने में क्या तकलीफ है? एक कदम पहले रुक जाइए। ये हमेशा से थी या नहीं थी, हमें मालूम नहीं है। और ये कहना कि हमें मालूम नहीं है, कमाल ये है कि दुनिया के सारे मजहब सब जानते हैं ये दुनिया कैसे बनी थी, कैसे मिटेगी, मरने के बाद क्या होगा, इनको सब इल्म है। इनको किसी को डायनासोर होते थे पहले ये नहीं पता था, किसी को नहीं पता। किसी भी दुनिया की मजहबी किताब में डायनासोर का जिक्र नहीं है। लेकिन बाकी सब बातें, हाउ टू मेक यूनिवर्स इन 4 इजी लेसन्स एंड बाकी सब पता है। जिसको सब पता है वो गड़बड़ है। हम में ये इंकिसार, ये ह्यूमिलिटी होनी चाहिए कि हम ये कहें कि हमें ये बहुत सारी बातें नहीं मालूम, लेकिन हम उनकी परस्तिश न करना, अपनी लाइल्मी को की परस्तिश न करें, हम उसे पता लगाने की कोशिश करें। जिस दुनिया में आप बैठे हैं सर, ये हॉल जो है, ये इलेक्ट्रिसिटी जो है, ये माइक जो है, जिस हवाई जहाज से आप आए थे, वो जिस कार से आप यहां आए हैं, ये सब उन लोगों की बनाई हुई है जिन्होंने सवाल किए थे। ये दुनिया जिसमें आप आज आराम से हैं, ये उन लोगों की बनाई है कि जिन्होंने सवाल किए थे। और हर स्टेज पे इन सवालों को मकरूह कहा गया था, गलत कहा गया था। आप जरा तारीख पढ़िए, एक बड़ी दिलचस्प किताब है बर्ट्रैंड रसेल की, जिसमें उसने रिलीजन एंड साइंस कि कब से रिलीजन जो है साइंस के अगेंस्ट है। और हद तो यह है कि भाप के इंजन के खिलाफ थे, स्टीम इंजन के भी खिलाफ थे, और फतवे हुए उन पे, वेटिकन ने दिए। तो ये हमेशा, अभी जैसे ही ये राइट विंगर आते हैं अमेरिका में पावर में, तो वो जो अपना ये क्या बोलते हैं उसे, सीड क्या बोल रहे, सीड क्या जो, हाँ नहीं सीड जो होते हैं जिसपे
جی نہیں بھائی، وہ جو ہیومن باڈی کے اس پہ ریسرچ بند ہو جاتی ہے، ریپبلکن نہیں کرنے دیتے. ارے بھائی اتنا ڈر کیا ہے تمہیں؟ ایک زمانے میں بہت ناراض تھے یہ سارے مذہبی لوگ کہ یہ انسان تو انسان بنانے کی کوشش کر رہا ہے. آپ کو کیا تکلیف بھائی؟ بنا لے تو بنا لینے دو، یہ خوف کیا ہے؟ اور یہ سب آج جو آپ کہہ رہے ہیں ناممکن ہے، یہ کیسے ہوا؟ مجھے ایک قصہ یاد آتا ہے. جب میں 6ٹھی کلاس میں تھا تو میں میتھمیٹکس میں بہت ویک تھا، تو ایک ٹیچر رکھ دیا گیا. اس نے 1 2 3 4 5 6 7 تو سکھا دیا مجھے. وہ دن میں بھول نہیں سکتا ہوں مفتی صاحب، جس دن اس نے یہ بتایا کہ 1/2 کیا ہوتا ہے اور 3/4 کیا ہوتا ہے. مجھے ایسا لگا کہ میرا سر بیچ سے پھٹ جائے گا. یہ آدمی کہہ رہا کہ جو دیوار کے اندر جاؤ واک کرتے ہوئے. آج ہنستا ہوں میں اس بات پہ. تو آج جو باتیں آپ کے ذہن سے بالکل پرے ہیں اور آپ حیران ہوتے انہیں دیکھ کے، ایک وقت آئے گا کہ معمولی لگیں گے. اور ہوا ہے، آپ کی انسانی تاریخ ہی ہے. اتنی جلدی سارے فیصلے آپ مت کر لیجیے. تھوڑا یہ ہیوملٹی رکھیے کہ بھئی یہ ہمیں نہیں معلوم. یہ کہنے میں کیا آ رہا ہے؟ یہ یونیورس کہاں تک پھیلی، یہ کب سے ہے اور کب تک رہے گی، ہمیں نہیں معلوم. آپ نے فیصلہ کر لیا کب بنی. یہ آپ کے حساب سے کوئی 14 بلین ایئر بنی جو سمجھا جاتا ہے. اس سے پہلے ہزاروں کروڑوں اربوں سال تک خدا بیٹھا کیا کر رہا تھا؟ خاموش بیٹھا تھا، ایسی جمائیاں لے رہا تھا. پھر اسے آئیڈیا آیا یار ایک کام کرتے، وقت اچھا گزر جائے گا، یونیورس بناتے. سوچیے، وہ تو ہمیشہ سے ہے نا، مگر یونیورس ہمیشہ سے نہیں ہے. یہ تو بنائی گئی ہے. اور اس سے پہلے کیا تھا؟ ان کا کیا کام تھا؟ کیسی بات ہے؟ یہ بڑا آسان ہے. جو بات ہمیں آج دھیرے دھیرے پتہ چلی ہے، برسوں 2000 اور 2500 سال پہلے آپ کو کسی نے بتا دیا کہ کیا تھا، آپ مان گئے. اور تب سے وہی مان رہے ہیں جو 2500 سال پہلے کہا گیا تھا. سب کچھ بدل گیا ہے، سالو ہو رہی ہیں چیزیں. ابھی سائنس بالکل دعویٰ نہیں کرتی، یا کوئی فلاسفر یہ دعویٰ نہیں کرتا کہ ہمیں سب معلوم، بلکہ وہ کہتا ہے کہ ہمیں جتنا معلوم ہوتا ہے اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہمیں کتنا کم معلوم. تو ہم اپنی جہالت سے لڑیں، اس کی پرستش نہ کریں. جی ٹائم. تھینک یو سو مچ. میں ترکوں کی شرنکھلا میں راؤنڈ 2 کے لیے مفتی صاحب کو آمنترت کر رہا ہوں. آپ کے پاس ایک بار پھر سے 7 منٹ کا وقت ہے. شکریہ. جناب جاوید اختر صاحب کئی مرتبہ دہرا رہے ہیں کہ فیتھ کا مطلب بتائیے، فیتھ کا مطلب بتائیے. میں نے بتا دیا، فیتھ صحیح بھی ہوتا ہے، غلط بھی ہوتا ہے. اور آج ہم فیتھ پہ بات نہیں کر رہے، ہم ٹروتھ اور ڈز گاڈ ایگزسٹ پہ بات کر رہے ہیں. کیا ڈز گاڈ ایگزسٹ؟ یہ ٹروتھ یعنی گاڈ ہے یا نہیں ہے، اس میں سے دونوں ٹروتھ کیا ہے. اب آپ اسے فیتھ کہہ لیں، بلیف کہہ لیں، ناٹ مائی بزنس. اس کے بعد آپ نے کہا کہ بھائی سوال کرنے سے مذہب روکتا ہے. میں کہتا ہوں جو روکتا ہے وہ روکتا ہوگا، میں نہیں روکتا. بلکہ سوال کریں، سوال کرنا چاہیے. سوال کر کر کے تو ہم آگے بڑھتے ہیں، ترقی کرتے ہیں. اور اسی لیے میں آج یہاں پہ آیا ہوں. لیکن سوال صرف خدا سے نہیں ہوگا، آپ سے بھی ہوگا. سوال ایتھزم سے بھی ہوگا. سوال صرف مذہب سے نہیں ہوگا، سب سے ہوگا. اور آج میں سوال کروں گا اور امید ہے کہ آپ جواب دیں گے. ابھی تک آپ نے ویسے کانٹینجنسی آرگومنٹ کا کوئی جواب نہیں دیا. چلیں، آپ نے کہا یونیورس کے بارے میں اٹرنل کیوں نہیں بول دیتے. یہ چونکہ لاجیکلی پاسبل ہی نہیں ہے کہ یونیورس اٹرنل ہو. یونیورس ایک کانٹینجنٹ چیز ہے جو ٹائم اینڈ اسپیس کے پابند ہے، ٹائم اینڈ اسپیس سے باؤنڈ ہے. جو ٹائم اینڈ اسپیس سے باؤنڈ ہوگا وہ کانٹینجنٹ ہوگا. جو کانٹینجنٹ ہوگا وہ اس کی بگننگ ہوئی ہوگی. جس کی بگننگ ہوئی ہوگی وہ اٹرنل نہیں ہو سکتا. یہ تو کامن سی بات ہے. آپ نے کہا کہ کسی مذہبی کتاب میں ڈائناسور کا ذکر نہیں ہے. افسوس کہ آج تک کسی میتھمیٹکس کے کتاب میں مجھے ڈائناسور کا ذکر نہیں ملا.
تو اس کا مطلب میتھمیٹکس کی کتاب بیکار ہے؟ نہیں، اس کا وہ ٹاپک نہیں ہے. ریویلیشن کا اور مذہبی کتابوں کا ٹاپک یہ نہیں ہے کہ آپ کو آ کے بتائے سائیکل کیسے بناتے ہیں، یا آ کر یہ بتائیں کہ جو ہے ڈائناسور کب تھا. وہ تو مورالٹی سکھانے آیا ہے، گاڈ کے بارے میں بتانے آیا، نان فزیکل ریالٹی کی حقیقت کو سکھانے کے لیے آیا. ریلیجن سائنس کو روکتا ہے؟ نہیں روکتا. اگر روکتا ہے تو غلط کرتا ہے. ریلیجن سائنٹزم کو روکتا ہے، جس میں ہمارے جاوید صاحب مبتلا ہیں. سائنس اور سائنٹزم میں فرق ہے. سائنٹزم یہ ہے کہ آپ سمجھیں کہ سائنس اور سائنٹیفک میتھڈالوجی یہ نالج کو حاصل کرنے کا واحد سورس آف نالج ہے. یہ ہے سائنٹزم. ہم اسے ریجیکٹ کرتے ہیں. ہم سائنس کو تو ترقی کرتے ہیں. بھائی آپ ہماری پوری تاریخ کر لیں، پڑھ لیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا. بہرحال یہ الگ ٹاپک ہے. اس کے بعد انہوں نے ایک لفظ کہا، ویٹیکن نے فتویٰ دیا. ویٹیکن کا فتوے سے کوئی تعلق نہیں ہے، دونوں کانٹراڈکٹری الفاظ ہیں. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ بھائی ہمیں نہیں معلوم. اگر نہیں معلوم تو کلیئرلی کہہ دینا کہ نہیں معلوم ہے، اس میں کیا حرج ہے؟ تو وہی تو میں کہہ رہا ہوں نا کہ آپ کہہ دیں کہ نہیں معلوم، لیکن کلیم کیوں کر رہے ہیں کہ گاڈ ایگزسٹ نہیں کر رہا ہے؟ آپ کہہ دیں نہیں معلوم ہے، ہو سکتا ہے ہو سکتا نہ ہو، لیکن آپ کلیم کر رہے ہیں. دا مومنٹ یو سے گاڈ ڈز ناٹ ایگزسٹ، دس از اے کلیم، اینڈ ناؤ دا برڈن آف پروف از اپون یو ٹو، جیسے ہمارے اوپر ہے. اور کیوں ہے میں بتاتا ہوں، کیوں ہے یہ بھی میں بتاتا ہوں. فلسافیکلی جو کلیم ہوتا ہے نا، صرف یہ نہیں ہوتا کہ انسان کہے پازیٹو کلیم کرے اور نیگیٹو کلیم کرے تو برڈن آف پروف نہیں ہے. آپ مثال کے طور پہ میں کہوں کہ فلاں اس کمرے میں کوئی نہیں ہے، میں نے ایک نالج کا کلیم کیا ہے. اس کمرے میں کوئی نہیں ہے، میں نے ایک نالج کا کلیم کیا. یا تو میں کہوں مجھے نہیں پتا، ہو بھی سکتا ہے نہیں بھی ہو سکتا ہے، دس از ناٹ اے کلیم. لیکن جب میں کہہ رہا ہوں کہ وہاں کوئی نہیں ہے، یا میں کہہ رہا ہوں وہاں کوئی ہے، دونوں کلیم ہے اور دونوں کے اوپر برڈن آف پروف ہے. ہمارے اوپر بھی برڈن آف پروف ہے. میں نے کنٹینجنسی آرگیومنٹ دیا، اسے توڑ کر دکھائیے. آخری چیز انہوں نے کہا کہ خدا دنیا بنانے سے پہلے 150 سال پہلے یا کروڑوں سال پہلے کیا کر رہا تھا. ارے حضرت چلیں، بہرحال میں جواب دے دیتا ہوں. آپ ہمارے ریسپیکٹڈ پرسنالٹی ہیں، اگر آپ نہیں ہوتے تو میں اسے انٹرٹین ہی نہیں کرتا. ٹائم یہ 100 سال پہلے یا 100 سال بعد، پہلے بعد میں ابھی، یہ وہ الفاظ ہیں جن کا تعلق ٹائم سے ہے. ٹائم شروع ہی ہوا ہے یونیورس کی بگننگ کے بعد، تو اس کے پہلے خدا کیا کر رہا تھا؟ سوال اللاجیکل ہے، یہ فیلسی ہے. یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یونیورس کے بننے سے پہلے خدا کیا کر رہا تھا؟ ٹائم کے بننے سے پہلے کا تعلق ٹائم سے، ٹائم اس وقت تھا ہی نہیں، تو یہ سوال ہی انویلڈ ہے خدا کے تعلق سے. دوسری چیز، آرگیومنٹ آف کنٹینجنسی جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے. آپ نے بار بار یہ پروف کیا اور یہ کہہ رہے ہیں کہ گاڈ آف گیپس. دیکھیں پہلے نہیں معلوم تھا، سائنس نے کر دیا. سمپلس کی مثال سے میں سمجھا دیتا ہوں. جس گیپس کی آپ بات کر رہے ہیں نا، سائنس ان گیپس کو جن چیز کے ذریعے بھی پروو کرے گا وہ کنٹینجنٹ ہی ہوگا، اب چاہے وہ فورس ہو، میٹر ہو یا انرجی ہو. لہذا سوال ہمارا اس وقت بھی ویلڈ ہوگا جب تک کہ آپ نیسیسری بینگ پہ نہ آ جائیں. اور انفینٹ ریگریس پاسبل نہیں ہے آف کازز ان پریکٹیکل ورلڈ، تو ظاہر ہے کہیں رکنا پڑے گا. جہاں رکیں گے وہی خدا ہے. دوسری چیز آپ نے یہ کہا، کیا کہہ رہا تھا میں، کس پوائنٹ کو؟ What? Oh no, after that. Just now. ہاں جہاں رکیں گے وہی خدا ہے. بہرحال تو ٹائم کا ذکر ہو گیا. گاڈ آف گیپ، سوری، یا اس کی ایک مثال آپ لے لیں. ایک کار ہے، ایک صاحب نے دیکھا کہ بھائی کار جو ہے اس کے ویلز کتنے اچھے لگے ہوئے ہیں صحیح جگہ پہ، اسٹیئرنگ جو ہے کتنے اچھے جگہ پہ لگی ہوئی، اور سیٹس کتنے ویل ڈیزائنڈ ہے، کتنی پریسائزلی یہ کار کام کر رہی ہے. تو ضرور کوئی نہ کوئی اسے کریٹ کیا ہے، کسی نے کریٹ کیا ہے. اب جاوید صاحب آئے اور کہے ارے جناب بونٹ کھولیے، اس میں انجن ہے، انجن اس کار کو چلا رہا ہے، ہینس پروو نو ون ہیز کریٹڈ دا کار. دس از illogical, دس از irrational. آپ نے انجن کے ذریعے اس گیپ کو تو ثابت کیا، لیکن کیا اس سے کار کی جو کریشن ہے اور اس کا جو کریٹر ہے یہ امپاسبل ہو جائے؟ ایسا پاسبل ہے؟
اس کا سوال ختم ہو جائے، ایسا پاسبل ہے؟ نہیں. آپ نے گیپس کو فل کر کے، کنٹینجنٹ چیزوں سے گیپس کو فل کر کے ہمارے آبزرویشن کو اور براڈ کر دیا. اب ہمیں اور پتا چل گیا کہ یہ جو کار ہے اس کا سسٹم کتنا زیادہ کمپلیکس ہے. پہلے کم سمجھتے تھے، اب کمپلیکسٹی اور زیادہ واضح ہو گئی. اب ہمیں سمجھ میں آ رہا ہے کہ ہماری سرٹینٹی اور بڑھ گئی کہ ضرور اس کار کو کسی نہ کسی نے بنایا. یہی معاملہ یونیورس کا ہے. سائنس ہمیشہ فزیکل ورلڈ کی چیزوں کو ہی فل کرتی جائے گی اور فزیکل چیزوں سے ہی کرتی جائے گی، چونکہ امپیریکل ایویڈنس کا تعلق فزیکل ورلڈ سے ہے. آپ سائنس کے ذریعے میٹا فزیکل ریالٹی کو کبھی ثابت نہیں کر سکتے. یہ رانگ ٹول کا استعمال کرنا ہے. یہ وہی کام ہے کہ آپ میٹل ڈیٹیکٹر سے پلاسٹک ڈیٹیکٹر کرنے چلیں، جو کہ ظاہر ہے صحیح نہیں ہے. تھینک یو. جی، یہ آرگیومنٹ کا راؤنڈ 2 ہے. 7 منٹ ہے. پہلے تو میں آپ سے عرض کروں کہ آپ نے کہا کہ جب کائنات ہی نہیں تھی تو وقت بھی نہیں تھا، کچھ بھی نہیں تھا. کیسے نہیں تھا؟ خدا تھا. ایک ایگزسٹنس تو تھا نا خدا کا. تو جب خدا تھا تو وقت بھی ہوگا. ایسا نہیں کہ کچھ بھی نہیں تھا، خدا تھا. اچھا، باقی ایک آپ نے کہا صاحب آپ ثابت کیجئے، آپ کے پاس بھی لاجک ہے، میرے پاس بھی لاجک ہے. میرا ذمہ داری نہیں ہے ثابت کرنا کہ خدا ہے. برٹن رسل نے بڑی اچھی بات کہی. میں آپ سے اگر یہ دعویٰ کروں کہ ایک چائے کی کیتلی مریخ کے چاروں طرف گھوم رہی ہے، مارس کے چاروں طرف، تو یہ آپ کا کام نہیں ہے کہ آپ ثابت کریں کہ کوئی چائے کی کیتلی نہیں ہے. یہ میرا کام ہے، میں نے دعویٰ کیا ہے. یہ دعویٰ تو مذہبی لوگ کرتے ہیں کہ خدا ہے. میں کیوں ثابت کروں کہ نہیں ہے؟ جب تک آپ مجھے کنونس نہیں کر دیں میں نہیں مانوں گا. آپ کی ذمہ داری ہے، میری ذمہ داری نہیں ہے. دوم یہ کہ یہ جو آپ کہہ رہے ہیں جو گیپس ہیں، یہ گیپ جب کسی مذہب کو چیلنج کرتے ہیں، جب ایسا کوئی بات آتی ہے تو ہنگامہ ہو جاتا کہ جب وہ چیلنج کریں کسی فیتھ کو. یہ تمام سائنس جو ہے اسے مختلف جگہوں پہ مختلف وقتوں میں مذہب نے روکنے کی کوشش کی ہے. یہ کتاب ہے ریلیجن اینڈ سائنس برٹن رسل کی، پڑھیے گا، اچھی لگے گی آپ کو. تاریخی ہے سائنس، مذہب کی سائنس سے اس کا یہی رشتہ ہے. اچھا، اب یہ ہم سوچیں کہ بہرحال یہ وجود جو ہے مذہب اور یہ بلیف ان گاڈ انسان کو بہتر بنا دیتا ہے. تو ایک کام کیجئے، ہندوستان ورلڈ کا نقشہ لیجئے اور مارک کیجئے کہ ریلیجن کہاں کہاں زیادہ ہے، کہاں کہاں، چاہے وہ لیٹن امریکہ ہو یا مڈل ایسٹ ہو یا فار ایسٹ ہو یا ہندوستان کے وہ علاقے جہاں مذہبیت زیادہ ہے. رکھ دیجئے نقشہ الگ. اب دوسرا نقشہ کہ کہاں کہاں ناانصافی، ریپریشن، عورتوں کے حقوق کی پامالی، ظلم، ڈکٹیٹرشپ کہاں ہے. نقشہ ایک ہی ہوگا. تو آپ مجھے بتائیں کہ جو اس کا ترکیب استعمال کیا ہے. خدا کا ترکیب استعمال تو بتائیے. آپ چھوٹی سی دوا سڑک پہ بیچتے ہیں، اس کی بھی ترکیب استعمال بتاتے ہیں. اس کے استعمال سے تو فائدہ نہیں ہوا کسی کو. جو سارے کے سارے خراب ملک ہیں، خراب سماج ہے، وہ سارے ظلم خدا کے نام پہ کرتے ہیں. وہ غلط کرتے ہیں، صحیح کرتے ہیں. مجھے کیا لینا دینا اس سے؟ استعمال سے معلوم ہوتا نا. ایک وسکی کی بوتل کبھی شاید دیکھی ہو آپ نے، لال رنگ کی ہوتی ہے، اس پہ روشنی اور چھپڑے انتہائی خوبصورت لگتی ہے. کیا بگاڑ رہی ہے کسی کا؟ اس کا استعمال غلط ہے، اس لیے آپ اسے ناپسند کرتے ہیں. اس کا استعمال غلط ہے. اس تصور کا استعمال ہی غلط ہے اور ہمیشہ سے غلط ہوا ہے. آپ دیکھ لیجیے، انسانی تاریخ دیکھ لیجیے، آج دیکھ لیجیے، ہندوستان دیکھیے، دنیا دیکھ لیجیے کیا ہو رہا ہے. اسے کیسے استعمال کر رہے ہیں. فیتھ والے لوگ کیا فیئر ہیں، جسٹ ہیں، جو اپنے خداؤں پہ یقین رکھتے ہیں؟ وہ کس طرح کے لوگ ہیں؟ وہ لوگوں کو انصاف دیتے ہیں، وہ بہتر انسان بنے. تو اس دوا کا فائدہ کیا ہے؟ چلو بہت فائدہ ہو رہا تو میں استعمال کر لوں گا. مجھے تو اس دوا کا کوئی فائدہ دکھتا ہی نہیں. مجھے تو ایسا لگتا. میں ایک اور بات بتاؤں، اگر کوئی آدمی مذہبی ہے اور اچھا آدمی ہے تو میں اس کی بہت عزت کرتا ہوں، اس لیے کہ میرا خیال ہے مذہبی آدمی کا اچھا ہونا مجھ سے اچھا ہونے سے زیادہ مشکل ہے. بھائی ہر چیز کی ایک لمٹ ہے. آپ اتنا بھاگ سکتے ہیں، اتنا نہیں بھاگ سکتے. اتنا وزن اٹھا سکتے، اتنا نہیں اٹھا سکتے. اتنا دور دیکھ سکتے ہیں، اتنا دور نہیں دیکھ سکتے. اسی طرح کامن سینس کہتا ہے کہ آپ میں نیکی کا بھی ایک کوٹا ہوگا. اب آپ اگر صبح جاتے ہیں اپنی عبادت گاہ اور عبادت کرتے ہیں تو باہر نکلتے ہیں تو آپ تو یہی محسوس کرتے ہیں
کہ آپ نے ایک بہت اچھا کام کیا, آپ کی نیکی کا ایک بہت بڑا کوٹا خرچ ہو گیا جس سے کسی کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. میں تو نہیں جاتا ہوں تو مجھے تو کسی کو کھانا کھلانا پڑے گا, کسی بیوہ کی مدد کرنی پڑے گی. میں اپنا کوٹا کیسے کنزیوم کروں؟ آپ اپنا کوٹا سارے مذہبی لوگ انتہائی یوز لیس کاموں میں یوز کرتے ہیں. اس کے بعد بھی اگر آپ میں بچی ہے تھوڑی سی شرافت تو بھائی واہ کیا بات. ایک تو مجھے یہ بات بہت اچھی لگ رہی ہے کہ دونوں ہی ودوان سمے کو مانتے ہیں اور بہت سمے سے اپنی دلیلیں اور بعض دفعہ سمے سے پہلے اپنی تقریریں پوری کر کے اپنی اپنی کرسی پر بیٹھ رہے ہیں. یہ اس آرگیومنٹ کا راؤنڈ 2 پورا ہوا. اب ریبٹل کا راؤنڈ 2 ہے اور اس کے بعد کراس ایگزامینیشن ہوگا. نہیں, آپ کا آرگیومنٹ ہو گیا سر. ہمارے یہاں اسکول کے سلیبس میں پنچ پرمیشور کہانی پڑھائی جاتی ہے پریم چند جی کی لکھی ہوئی. آپ نشچنت رہیے, آپ کے کوئی راؤنڈ میں مس نہیں ہونے دوں گا. ریبٹل کا راؤنڈ 2 مفتی شمائل ندوی صاحب. اصل میں جو حقیقی پرابلم ہے, اصل پرابلم ہے وہ یہ ہے کہ جاوید صاحب کے پاس کانسیپٹ آف گاڈ کلیئر نہیں ہے. انہوں نے کہا کہ کائنات سے پہلے خدا تو تھا, تب بھی تو ٹائم ہوگا. یہ ٹائم کائنات کا حصہ ہے. ہم اس خدا کو مانتے ہیں, نیسیسری بینگ کا ٹائم لیس ہونا ضروری ہے چونکہ وہ ٹائم کا کریٹر ہے. جب اس نے ٹائم کو کریٹ کیا تو وہ خود ٹائم پہ کیسے ہوگا؟ اس نے جب اسپیس کو کریٹ کیا تو خود اسپیس میں کیسے ہوگا؟ اگر وہ ٹائم اینڈ اسپیس کو پہلے سے ہی اس کا پابند ہے تو پھر کس چیز کو اس نے کریٹ کیا؟ لہٰذا یہ سوال غلط ہے کہ خدا تھا تو ٹائم ہوگا. بالکل نہیں. ٹائم کے پابند ہم ہیں, خدا نہیں ہے. ہم فزیکل ورلڈ سے تعلق رکھتے ہیں, وہ میٹا فزیکل ریالٹی ہے. دوسری چیز انہوں نے مثال دی کہ چائے کی کیتلی ہوا میں گھوم رہی ہوگی, اور پتہ نہیں شاید وہ برٹن رسل کا انہوں نے حوالہ دیا. بہرحال یہی پرابلم ہے. پرابلم یہی ہے کہ ہم چیزوں کے درمیان ڈفرینشیٹ نہیں کر پاتے ہیں. یہ جو آپ نے مثال دی یہ امیجینیشن ہے, اور میں جو ثابت کر رہا ہوں وہ لاجیکل نیسیسٹی ہے. آپ امیجن کرنے آئے تو کچھ بھی کریں, جوپیٹر میں پنک ایلیفنٹ ہوگا, یونیکارن ہوگا, کریں. اس سے کائنات پہ کیا فرق پڑتا ہے؟ اس سے آپ لاجیکل نیسیسٹی ثابت نہیں کر سکتے. میں تو اس پرائم کاز کی بات کر رہا ہوں, اس نیسیسری بینگ کی بات کر رہا ہوں جس کے بغیر اس کائنات کا ایگزسٹنس ممکن نہیں ہے. دوسری چیز, مذہب کو سائنس چیلنج کرتی ہے وغیرہ وغیرہ, یہ ہمارا ٹاپک ہی نہیں ہے. میں اس پہ بات کروں گا تو پھر میرا وقت چلا جائے گا. مذہب کے اوپر چونکہ ہماری ڈسکشن نہیں ہے. سائنس کو مذہب اور بالخصوص میں اور ہمارا ورلڈ ویو کم از کم سائنس کو پیچھے نہیں کرتا ہے, سائنٹزم کی مذمت کرتا ہے. اس کی وضاحت میں نے پہلے کر دی. دوسری چیز انہوں نے کہا ورلڈ کا نقشہ لیجئے, ورلڈ میپ لیجئے, 2 الگ الگ جگہ کی. حضرت میں نے یہ ہوم ورک کیا تھا اور میں نے مڈل ایسٹ کا ایک نقشہ لیا اور یورپ کا ایک نقشہ لیا. یہ مذہبی علاقہ اور یہ لبرل اور ایتھیسٹ علاقہ. مجھے پتا چلا کہ سب سے زیادہ ریپ کیسز جو ہیں وہاں پر ہیں. مجھے یہ پتا چلا یو این کی رپورٹ کے مطابق, میں یہ اپنے گھر سے نہیں لے کے آ رہا, کہ جو ورکنگ ویمن ہے یورپین کنٹریز میں اس میں 81% وومن سیکشل ہراسمنٹ کا ورک میں شمار ہو رہی ہے. یہ مڈل ایسٹ میں نہیں ہو رہا ہے, وہ مذہبی لوگ ہیں اس لیے نہیں ہو رہا ہے. دوسری چیز آپ نے یہ کہا کہ مذہبی آدمی کا اچھا ہونا ہمارے اچھے ہونے سے بہت مشکل ہے, بہت مشکل ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ گاڈ کے علاوہ آپ کے پاس اچھے اور برے کا کوئی اسٹینڈرڈ ہے. میں چاہوں گا کہ کنورسیشنل اسٹائل والی ڈسکشن اور سیگمنٹ پہ اسی پہ بات کر لیتے ہیں. تھینک یو ویری مچ. یہ ریبٹل کا راؤنڈ 2 ہے. آپ کے پاس 5 منٹ کا وقت ہے اور اس کے بعد کراس ایگزامینیشن شروع کریں گے. آپ چاہیں تو جو انہوں نے سوال پوچھے ان کے جواب آپ ریبٹل میں بھی دے سکتے ہیں. جی جی دیکھیے, پہلے تو یہ بات کہ یہ مثال غلط ہے. انہوں نے پہلے ہی ہم کو ڈسارم کر دیا. پہلے عقل سے معاملہ سالو نہیں ہو سکتا, لاجک سے آپ پہنچ نہیں سکتے. یہ ایک میٹا فزیکل چیز ہے. میٹا فزیکل عجیب سا لفظ ہے, ٹھیک سے کسی کو معنی نہیں معلوم اس کے, تو ایسا لگتا ہے کچھ بڑی چیز ہے. ارے بھائی کیا ہوتا ہے میٹا فزیکل, بتاؤ, کھڑی ہو. یہ ایک لفظ ہے جو کہیں بھی استعمال ہو جاتا ہے. جب آپ ایک بات کر رہے ہیں اور آپ مجھ سے بحث کر رہے ہیں تو مجھے میٹا فزیکل مت بتائیے, آپ لاجیکلی مجھے پروف کیے. اور اگر لاجیکلی آپ نہیں بات کرتے صاحب یہ میٹا فزیکل ہے, تو پھر ہم آپ بات کیا کر رہے ہیں؟
میرا آپ کا کس زبان میں کانورسیشن ہوگا؟ اور یہ کہنا کہ وقت پہلے نہیں تھا تو پھر کیوں کہتے ہیں یہ ہمیشہ سے اور ہمیشہ رہے گا؟ ہمیشہ وقت ہے تو آپ کیسے کہتے ہیں وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا؟ ہمیشہ کا مطلب ہے کوئی وقت، اگر وقت ہی نہیں ہے تو ہمیشہ کیسے؟ باہر وہ رہے گا۔ اب میں یہ دیکھتا ہوں، آپ نے کہا نا کہ وہاں ریپ زیادہ ہوتے ہیں، تو ہم ایک بات دیکھتے ہیں کہ یہ دنیا جس پہ وہ قادر مطلق ہے، جس کی مرضی کے بغیر پتہ بھی نہیں ہلتا، اومنی پوٹنٹ ہے، یہ دنیا چل کیسے رہی ہے؟ اور اس دنیا کا حال کیا ہے؟ 45,000 بچے جو 10 سال کی عمر سے کم تھے وہ غزہ میں مرے۔ بھوک سے کالا ہانڈی میں بچے مرتے ہیں اور ڈپتھیریا سے مرتے ہیں۔ ڈپتھیریا عجیب مرض ہے، گلے میں جالی مرنا شروع ہوتی ہے، بچہ نیلا ہو جاتا ہے، غریب کا بچہ، اس لیے کہ وہ پاس علاج نہیں۔ یہ قادر مطلق ہے جو چاہے کر دے، اس سے آپ دعائیں مانگتے ہیں ہماری یہ کام کر دے وہ کر دے، تو اس کا مطلب ڈے ٹو ڈے لائف میں وہ انٹرفیئر کرتا ہے اور یہ دیکھ رہا ہے وہ۔ اگر وہ واقعی بھی ہے فار ڈسکشن سیک، تو میں جب دنیا دیکھتا ہوں تو میرے دل میں اس کے لیے کوئی عزت نہیں پیدا ہوتی۔ یہ کیا کر رہے ہو تم پورے آل پاورفل ہو، اومنی پوٹنٹ ہو، اومنی پریزنٹ ہو، تم تو وہاں غزہ میں رہے ہوگے نا، تم ہر جگہ ہو، تم دیکھ رہے تھے کہ بچے کی کیسے دھجیاں اڑ رہی، تم دیکھ رہے تھے، اور تم چاہتے ہو میں تمہاری پرستش کروں گا، تم ہو بھی۔ ارے یار، اس سے اچھے تو ہمارے چیف پرائم منسٹر ہیں، کچھ تو خیال کرتے ہیں۔ کمال ہے، آپ کس کی عبادت کر رہے ہیں؟ اگر وہ ہے بھی، یہ دنیا ناانصافی سے، ظلم سے، جبر سے، تشدد سے بھری ہوئی، اور آپ یہ مت کہیے گا کہ وہ دیکھ رہا ہے اور وہ بتائے گا ایک دن۔ اگر وہ دیکھ رہا ہے اور انٹرفیئر نہیں کرتا تو آپ دعا کیوں مانگتے؟ آپ کہتے ہیں میرا یہ کام کرا دے، اس کا مطلب ہے وہ دخل دے سکتا ہے، وہ آپ کو نوکری دلوا سکتا ہے، بھلے دوسرے آدمی کو نہ ملے، مگر آپ کا کام کر دے گا چونکہ آپ نے دعا مانگی ہے۔ تو جب وہ آپ کو نوکری دلا سکتا ہے، لڑکی کی شادی کر سکتا ہے، بیٹے کو گرین کارڈ دلوا سکتا ہے، تو کم سے کم یہ جو مر رہے ہیں بچے ان کو روک دے، کچھ تو کر۔ مجھے تو دنیا میں اس دنیا کا کوئی مالک ہے، اس کا اومنی پوٹنٹ کوئی رولر ہے، اور یہ دنیا ایسی چل رہی ہے۔ میں تو چاہوں گا کہ بھائی نہ ہو، اگر ہو تو بڑی شرمندگی کی بات ہے۔ شکریہ۔ دیویوں اور سجنوں، اس بحث کے 2 راؤنڈ اور 2 ریبٹل پورے ہو چکے ہیں۔ اب سب سے ضروری اور سب سے مشکل راؤنڈ شروع ہو رہا ہے، کراس ایگزامینیشن کا۔ اب ان ودوانوں کی سجنتا کی ایک پرکھ بھی ہوگی، اور وقت ہم نے 16 منٹ کا طے کیا ہے۔ پہلا سوال آپ پوچھنا چاہیں گے؟ جی بالکل، پہلے بولے بھی آپ آپ مائک لے لیجیے گا ہاتھ میں، نیچے سے جی میں بولتا ہوں۔ یہ دائیں ہٹا سکتے ہیں کیا ہم تھوڑا کوئکلی؟ دائیں پیچھے کر دیجئے بس تھوڑا سا، تاکہ یہ جو دائیں بائیں لوگ بیٹھے ہیں اسے ہٹائی دیجیے، اب ہم وہاں تو جانے والے نہیں، آرام سے آرام سے دونوں طرف سے ہٹا دیجیے۔ اس بیچ آپ لوگ بھی اپنے اپنے سوال تیار کر لیں۔ یہ دھیان رکھیں گے کہ میں یہاں سے سوال لوں گا، آپ لوگوں کو اپنا ہاتھ اوپر کرنا ہے، اپنا نام بتانا ہے، اور ادھکتم 3 واکیوں میں اپنا سوال پورا کرنا ہے۔ کئی لوگ سوال کی جگہ بھاشن دینے لگتے ہیں، اس سے آج بچنا ہے۔ جی مفتی صاحب، پہلا سوال آپ کا، 16 منٹ ہیں، ہم دونوں لوگوں کے سوال لیں گے۔ جی بہت شکریہ، آپ کی جو ابھی بات ہوئی بہت اہم تھی، میں اس کو چاہوں گا کہ آگے ڈسکس کروں، لیکن چونکہ ابھی وہ سیگمنٹ ہے کراس ایگزامینیشن، تو سب سے پہلا سوال آپ سے یہ ہے کہ جو میں اتنی دیر سے کانٹینجنسی آرگیومنٹ آپ کو بتا رہا تھا، یہ عقل سے ہی بتا رہا تھا حضرت، آپ یہ بتائیں کہ آپ انفینٹ ریگریس آف کازز کو پاسبل مانتے ہیں یا نیسیسری بینگ کے ایگزسٹنس کو صحیح سمجھتے ہیں؟ چونکہ 2 ہی آپشن ہو سکتا ہے، آپ یہ بتائیں۔
دیکھیے آپ کو میں ایمانداری سے بات کروں. ایک تو میں کانٹیجنسی ورڈ ٹھیک سے سمجھتا نہیں, اور اس وقت بھی جو آپ نے انگریزی کے الفاظ استعمال کیے وہ ذرا تھوڑے سے مجھے ڈیفیکلٹ اور کمپلیکیٹڈ لگے. تو آپ ذرا سمپل زبان میں سوال کر سکتے ہیں؟ بالکل کر سکتا ہوں. جی. یونیورس کی ہر چیز کانٹینجنٹ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے ایگزسٹنس میں کسی کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہے. جو بھی چیز ڈیپینڈنٹ ہوگی وہ چیز انڈیپینڈنٹ نہیں ہو سکتی, تو اس کا کوئی نہ کوئی کاز ہوگا. تو اب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ انفینٹ ریگریس ہے, یعنی کاز پر کاز, کاز پر کاز, کاز پر کاز, اور کبھی کوئی یعنی یہ اینڈلیسلی چلتا رہا؟ چونکہ اگر ایسا ہوگا تو ہم تو ایگزسٹنس میں آتے ہی نہیں. لاجیکلی یہ متفق علیہ چیز ہے, متفق علیہ اگریڈ اپون. اس پہ ہم نے ایگری کیا تھا کہ مشکل شبد آئے گا تو ارتھ بتانا پڑے گا. تو انفینٹ ریگریس تو پاسبل نہیں ہے, تو کہیں نہ کہیں آپ کو رکنا پڑے گا ایسے نیسیسٹی پر. نہیں, کوئی ضرورت نہیں رکنے کی. کس نے کہا آپ رکنا پڑے گا؟ آپ رکتے ہیں خدا پہ, آپ نہیں رکتے. آپ کہتے ہیں وہ ہمیشہ سے, جب اس وقت سے ہے جب وقت نہیں تھا. آپ کہاں رکتے ہیں کہ اب ہوا تھا وہ؟ آپ نہیں کہتے. ہم کیوں نہیں مان سکتے کہ یونیورس جو ہے اور بلکہ ملٹی ورسز جو ہے وہ ہمیشہ سے ہیں, وہ بنتی ہے, بگڑتی ہے. ایک ہمارے یہاں ایک چیز ہے بلیک ہول, وہ سمیٹ لیتا ہے واپس, پھر بلاسٹ ہوتا ہے, پھر پھیل جاتا ہے. اور اس میں ہماری تو خیر کوئی اوقات ہی نہیں ہے. انسان کی ایک چھوٹے سے ذرے پہ ہم 50-60 سال کی عمر رکھتے ہیں, جو کروڑا اربوں سال کی کائنات ہے اس میں, اور پیدا بھی نہایت ہی بےہودہ وجہ سے ہوئے تھے. تو اس میں یہ سوچنا کہ اس کی وجوہات اور یہ کیوں ہے, یہ ڈیپینڈنٹ ہے, یہ ہم دیکھ رہے ہیں. کیا معلوم, آپ سوچئے کہ یہ جو پھیل رہی ہے کائنات, یہ کہاں پھیل رہی ہے, یہ کہاں جا رہی ہے, اور یہ پھیل کیوں رہی ہے؟ ارے بنا لی تھی تم نے, رکو بھیا کافی ہے. یہ پھیل کیوں رہی ہے؟ اور کون سی کائنات جسے میں دوربین سے دیکھتا ہوں تو 2 بلین لائٹ ایئر پہ ہے, اس سے میرا کوئی واسطہ ہی نہیں ہے. 2 بلین ایئر یعنی اگر میں 80,000 مائلز پر سیکنڈ سے چلوں تو 20 کروڑ سال میں وہاں پہنچ جاؤں گا. اس کی ضرورت کیا تھی؟ یہ دنیا, یہ کائنات تو انسان اشرف المخلوقات کے لیے بنائی گئی نا. تو یہ سب یہ ٹرم سمجھ میں نہیں آیا, اس میں کوئی خاص سمجھنے والی بات تھی بھی نہیں. یہ جو الٹیمیٹ کہا یہ جاتا ہے کہ یہ جو پوری یونیورس ہے, یہ جو دنیا ہے, یہ انسان کے لیے بنائی گئی. اچھا, یہ سب انسان کے لیے. کیوں صاحب, صحیح ہے نا؟ بالکل, لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ کسی چیز کے پیچھے ریزن آپ کو نہیں پتا تو ریزن نہیں ہے. اسے کہتے ہیں نہیں, مجھے نہیں پتا, لیکن میری ذمہ داری نہیں ہے. وہ بالکل صحیح کہا تھا اس نے, برٹن رسل نے. آپ نے اسے مذاق میں ٹال دیا کہ بھائی آپ ایک دعویٰ کر رہے ہیں, میں کیوں کہوں کہ یہ غلط ہے دعویٰ؟ آپ پروف کیجئے, میرے پہ ذمہ داری ہی نہیں ہے, میں نے تھوڑی کہا ہے. آپ پروف کیجئے کہ یہ صحیح ہے. آپ آرگیومنٹ آف کنٹینجنسی کا جواب ہی نہیں دے رہے ہیں. پوچھنا چاہیں گے؟ آپ سوال پوچھنا چاہیں گے مفتی صاحب سے؟ کیونکہ یہ کراس ایگزامینیشن کا دور ہے. آپ جیسے پہلے بول رہے تھے فیتھ کو لے کے کچھ. میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ خدا نے جو بھی ریولیوشن کیے ہیں, ایک مذہب کے نہیں بہت سے مذہبوں میں کیے ہیں, الگ الگ ریولیوشن ہیں. کہیں کچھ ایک باتیں ہیں, کانٹرڈکشن بھی ہے آپس میں, کہیں کچھ آپ کر سکتے ہیں, کہیں کچھ نہیں کر سکتے. ایسا نہیں ہے کہ سب کی کوڈ آف مورل ایک ہے. تو یہ قصہ کیا ہے؟ اب آپ یہ دیکھیے کہ مجھے کبھی کبھی لگتا ہے کہ یہ جو فٹ بال فائنل ہوتا ہے, لاکھوں لوگ ہوتے ہیں, پھر وہ ٹی وی کور کر لی کروڑوں لوگ. اگر اس میں خدا کی ایک بومنگ آواز آ جاتی, میں گاڈ ہوں, تو سارے لوگ ابھی سن لیتے اور ٹی وی پہ بھی سن لیتے, قصہ ختم ہوتا. یہ اتنی رازداری کیا ہے کہ تم سامنے کچھ تو ثبوت دے دو ہمیں سالڈ. یہ خیر صاحب یہ یونیورس کیسے بنی, اس سے مسئلہ کیا حل ہوگا؟ میں پوچھوں گا آپ سے خدا کیسے بنا؟ کیوں نہیں پوچھوں گا کیسے بنا؟ بلکہ وہ تو کائنات سے کہیں زیادہ انٹیلیجنٹ ہے, کائنات سے کہیں زیادہ کمپلیٹ. جی وہ ہمیشہ سے ہے. آپ کہیں گے میں مان لوں گا. اچھا, دویم وہ قادر المطلق, یعنی قادر مطلق مطلب اومنی پوٹنٹ, وہ جو چاہے کر سکتا ہے. آپ کو نوکری دلوا سکتا ہے, آپ کی اچھی جگہ شادی کروا سکتا ہے, آپ کے پڑوسی کا مقدمہ ہروا سکتا ہے, آپ کو جتا سکتا ہے, سب کام کرتا ہے. تھوڑا سا مائک کلوز. وہ اس دنیا کو چلا کیسے رہا ہے؟ یہ دنیا کیسے چل رہی ہے؟ آپ کو اس پہ حیرت نہیں ہوتی؟ یا قیامت کے بعد کبھی ایک جسٹس ہوگا, جب یہ بچہ مر چکا ہوگا جس کی دھجیاں اڑ گئی بم سے, اس کو انصاف ملے گا. تب
اچھا اب جواب دوں. ہاں جی میں وہی اسی لیے آپ کی طرف. سب سے پہلے آپ نے ریویلیشن اور اسکرپچرز کی بات کی. اس پہ میں بات کر سکتا ہوں لیکن آج نہیں کروں گا چونکہ وقت کم ہے. کبھی اور اس پہ ڈسکس کریں گے. میں تیار ہوں اس پہ بھی بات کرنے کے لیے. یہ ابھی سے راؤنڈ 2 کی بھومکا طے ہو رہی ہے. ڈز گاڈ ایگزسٹ راؤنڈ 2. چونکہ آج گاڈ کے ایگزسٹنس پہ بات ہے تو میں اسی کے ریلیٹڈ جو ہے آپ کے سوالات کو انٹرٹین بھی کروں گا اور میں بھی پوچھوں گا. آپ نے کہا کہ آپ نے ثابت ہی نہیں کیا جبکہ آرگیومنٹ آف کانٹینجنسی بنیادی آرگیومنٹ ہے. آپ مجھے کانٹینجنسی کا مطلب بتائیے. آپ کا مطلب کیا کانٹینجنسی؟ کانٹینجنسی کا مطلب یہ ہوا کہ ہر وہ وجود جو کسی بھی چیز کا پابند ہے, ہر وہ وجود یا ہر وہ چیز جو اپنے ایگزسٹنس میں کسی بھی چیز کے پابند ہے اور اس سے باؤنڈ ہے, اس کو اس کی ضرورت ہے, اس پر ڈیپینڈ کرتی ہے, تو ظاہر سی بات ہے کہ اس کا کوئی نہ کوئی کاز ہوتا ہے. یہ تو عقل کی بات ہے. یہ آپ ریزننگ کی بات کرتے ہیں, میں وہی کر رہا ہوں. دوسری چیز آپ نے یہ بات کہی کہ اتنے بلین لائٹ ایئرز دور ہے, اس کا میرا کیا لینا دینا. پھر میرے خیال سے آپ کو یہ نہیں کہنا چاہیے آئی تھنک دیئر فور آئی ایم این ایتھیسٹ. آپ کو سوچنا چاہیے. صرف آپ ایک لمیٹڈ دائرے میں رہ کر نہیں سوچیں بلکہ باہر نکل کر سوچیں. آپ نے تیسرا سوال کیا. آپ نے 2-3 سوال ایک ساتھ. ایسی باتیں نہ کیجیے, کتوں کو اعتراض ہو جائے گا آپ پہ کہ آپ کچھ بھی سوچیں. یہ اجازت آپ کو ہے نہیں, مجھے ہے. آپ نے پرابلم آف ایول کے تعلق سے سوال کیا اور بار بار آپ ایک لفظ ریپیٹ کر رہے ہیں کہ اومنی پوٹنٹ گاڈ ہے, آل پاورفل گاڈ ہے. یہی تو دراصل سمجھنا ہے کہ گاڈ کا کانسیپٹ کیا ہے. پرابلم آف ایول جو ہے, پرابلم آف ایول در حقیقت 2 اسمپشنز پر قائم ہے. اگر آپ ان 2 اسمپشنز کو سمجھ جائیں تو یہ پرابلم نہیں رہے گی. آرگیومنٹ آپ کو سمجھ میں آ جائے گی کہ یہ کولیپس کر جاتا ہے. پوائنٹ نمبر 1 یعنی جو آپ کا سب سے پہلا فالس اسمپشن ہے کہ گاڈ مرسیفل ہے, اومنی پوٹنٹ ہے, دنیا میں ظلم ہو رہا ہے. لیکن آپ کو یہ سمجھنا چاہیے کہ ہمارے ورلڈ ویو کے مطابق گاڈ صرف اومنی پوٹنٹ اور صرف مرسیفل نہیں ہے بلکہ وہ آل وائز بھی ہے اور وہ آل نوئنگ بھی ہے. اس کے ہر کام کے پیچھے حکمت اور وزڈم ہے. یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ وہ حکمت اور وزڈم آپ کو سمجھ میں آئے یا مجھے سمجھ میں آئے. اگر آپ جو سمجھ رہے ہیں اس کے مطابق آپ فیصلہ کر رہے ہیں, یہ لمیٹڈ پرسپیکٹو سے آرگیومنٹ ہے. اور اس چیز کو ہم اپنی دنیا میں, اپنے لائف میں, ڈیلی لائف میں اس پرنسپل کو ایکسپٹ کرتے ہیں. ہم جب کسی ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں, ڈاکٹر کے پاس جا کر وہ اگر اس نے ہمیں کوئی دوائی دی ہے تو ہم یہ تو نہیں کہتے کہ جب تک آپ کے پاس جتنا نالج اور جتنا وزڈم نہیں ہے آپ نے کیوں یہ دوائی دی ہے, تب تک ہم اس چیز کو ایکسپٹ نہیں کریں گے. نہیں کہتے. ہم اس کی اتھارٹی کو تسلیم کرتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ اس کی ہم جانتے ہیں کہ وہ نالجبل ہے, وہ وزڈم والا ہے. ہم سے زیادہ نالج اور ہم سے زیادہ وزڈم ہے. بتائیں سر. میں ڈاکٹر میں اور خدا میں بڑا ڈفرنس ہے. ڈاکٹر پڑھا لکھا ہوتا ہے ایک, تو میں اس کی بات سنوں گا. دوم یہ نہیں, کچھ جواب تو یہ بھی نہیں ہے. سر پلیز اگر سب آڈینس سے بولنے لگیں گے تو پھر مطلب نہیں سیویلائز بحث کا. مطلب آپ یہ کہیں کہ چونکہ آپ ڈاکٹر پہ بلیو کرتے ہیں اس لیے خدا پہ بلیو کیے. کیا یہ مثال آپ کو سمجھانے کی آرگیومنٹ ہے, اس پہ آپ کو اعتراض نہیں ہے. تو سمپل بات یہ ہے کہ میں اگر یہ یقین کر لوں کہ ایک اومنی پوٹنٹ اس کی مصلحت ہے, یہ جو بچے مر رہے ہیں یہ مصلحت ہے اس کی, مجھے نہیں چاہیے اس کی مصلحت. اس کی مصلحت نہیں, یہی تو سمجھنا ہے. مطلب ایکسپیڈینس. اچھا, آپ نے ابھی میری بات پوری سنی نہیں. میں نے کہا آپ کا پورا آرگیومنٹ 2 فالس اسمپشنز پر ہے. ایک فالس اسمپشن میں نے بتا دیا. دوسرا فالس اسمپشن یہ ہے کہ اس دنیا میں ایول کے ہونے کا کوئی گڈ ریزن نہیں ہے, جبکہ ہمارے پاس بعض ریزنز موجود ہیں, ہمارے پاس بعض وجوہات موجود ہیں. اگر اس دنیا میں ایول نہ ہو تو آپ گڈ کو ڈیفائن کیسے کریں گے؟ اگر ظلم نہ ہو آپ انصاف کو سمجھیں گے کیسے؟ اگر تاریکی نہ ہو تو آپ لائٹ کو سمجھیں گے کیسے؟ بہت اچھا. ابھی اور سن لیں, ابھی اور باقی ہے. یہ تو بات بہت پسند آئی صاحب مجھے کہ جب تک ریپ نہ ہو تب تک عورتوں کی عزت کا خیال آپ نے میرا جواب پورا سنا ہی نہیں. جب تک کہ بچوں کا قتل نہ کیا جائے تب تک آپ کو بچوں کی معصومیت کی عزت. آپ نے پورا جواب سنا ہی نہیں. کیا بات ہے, کیا آپ نے نقطہ نکالا؟ آپ نے پورا جواب سنا ہی نہیں. آپ سن لیں, میری بات سن لیں. یہ میں نے آپ کو ایک چیز بتائی. دوسری چیز, اس دنیا میں ہم آئے ہیں ٹیسٹ کے لیے, ہمارا ٹیسٹ ہو رہا ہے اور ہر انسان کا الگ الگ انداز میں ٹیسٹ ہوتا ہے. اور اس دنیا میں اگر ایول موجود ہے تو وہ ایول
ذریعہ ہے ہمارے اندر ہیومن نوبل کوالٹیز کو ڈیولپ کرنے کا اور الگ الگ فیلڈ میں پروگرس کرنے کا. اور اگر ہمارے اندر اور اس دنیا میں ایول نہیں ہوتا تو بتائیے ٹیسٹ کا مطلب کیا ہوتا؟ اگر میں اپنے اسٹوڈنٹ کو MCQs دوں اور اس میں صرف رائٹ آنسر لکھ کر دے دوں اور کہوں تمہارا ٹیسٹ ہو گیا, یہ میننگ لیس ہے. اس دنیا میں اگر ہم ٹیسٹ کے لیے آئے ہیں تو ظاہر ہے گڈ اینڈ ایول دونوں موجود ہے. تو اگر گڈ اینڈ ایول دونوں موجود ہے تو یہ ایول بھی خدا کا بنایا ہوا ہے. جی ہاں, خدا کا بنایا ہوا ہے. لیکن اچھا چلو اچھی بات. جی بالکل تو بالکل خدا نے بنایا. ابھی تو یہ ہے کہ جو میجورٹی ہے دنیا میں وہ ایول ہے, تو یہ خدا ایکچولی ایول کے سائڈ پہ لگ رہا ہے مجھے. بالکل بھی میں بتا میجورٹی میں تو وہ ہیں. کیا بات کر رہے ہیں بھائی آپ. میں بہت کوئی بھی جو منصف ہوگا, چاہے آپ کا اپنا گھر ہو جس کے آپ سب سے بڑے ہیں, چاہے آپ کی آرگنائزیشن ہو جو آپ چلاتے ہیں, وہاں پر آپ ایول رکھیں گے ثابت کرنے کو کہ باقی لوگ شریف ہیں. میری بات سن کیا یہ آرگیومنٹ ہی غلط ہے؟ اگر کہ جب تک کہ کوئی ایول نہیں ہوگا تب تک کہ شریف آدمی شریف نہیں لگے گا. اگر ایگزامینر غلط آپشن دے رہا ہے تو ایگزامینر ایول نہیں ہو گیا. جو غلط آپشن کو سلیکٹ کر رہا ہے وہ فیل ہوگا. کریٹر نے ایول کو بنایا ہے لیکن وہ ایول نہیں ہے. اچھا سنیے میری بات, لیٹ می کمپلیٹ سر. کریٹر نے ایول کو بنایا ہے ٹیسٹ کے لیے, وہ ایول نہیں ہے. ایول وہ ہوگا جو اسے اختیار کرے گا. چھری کو بنانے والا غلط نہیں ہوتا ہے, چھری کا غلط استعمال کرنے والا غلط ہوتا ہے. ریپ کو کیسے غلط استعمال کرتے ہیں؟ ریپ انسان کے فری ول کا نتیجہ ہے. یہ ریپ کیسے غلط استعمال ہوتا ہے؟ یہ اب سن لیں غلط استعمال ہوتا ہے. ہاں میں بتا رہا ہوں نا, کیسے غلط میں بتا رہا ہوں کہ جو ایول اس دنیا میں موجود ہے اس کے کئی سارے طریقے ہیں. ایک طریقہ انسان کا اپنا فری ول ہے. اب اگر کوئی ریپس ریپ کر رہا ہے تو اس کا گاڈ کا قصور نہیں ہے, وہ اپنے فری ول کا غلط استعمال کر رہا ہے, اس کو سزا ملنی چاہیے. اور اسی کے لیے جہنم بنائی گئی ہے. یہ فری ول کا بھی بڑا چکر. آپ جب کوئی برا کام کرتے ہیں یا کوئی برائی ہوتی ہے تو یہ کہا جاتا ہے کہ یہ فری ول ہے. 7 billion free wills are moving on this planet. 7 billion free wills. اور ایک آدمی اپنی فری ول سے مجھے قتل کر دے تو میں خدا کی مرضی سے مرا ہوں کہ اس کی فری ول کی وجہ سے؟ میری موت خدا کے ہاتھ ہے یا یہ فری ول والے کے ہاتھ ہے؟ خدا نے فری ول کا نظام بنایا ہے اور اس نظام کا غلط استعمال کر کے کوئی آپ کو مار رہا ہے, استعمال کر کے میرا قتل کر دیتا ہے. اب میری موت کا ذمہ دار کون ہے؟ وہ انسان ذمہ دار ہے. وہ انسان. جی. تو یہ کہنا اور اس کو سزا ملے گی. تو اب آپ آگے چلیے کہ یہ طے کرنا کہ اللہ ہی یا اللہ نے خدا ہی زندگی دیتا ہے, خدا ہی موت دیتا ہے, یہ غلط ہے. بالکل غلط نہیں ہے. ہاں نہیں, نظام اسی نے بنایا فری ول کا. نظام موت اور حیات کو اسی نے بنایا. یو آر کانٹراڈکٹنگ یور سیلف. ابھی آپ نے کہا کہ ایک آدمی نے فری ول سے آپ کو مار دیا. اس میں اسے فری ول دی گئی تھی, اس نے غلط استعمال کیا. 7 billion free wills are moving on this planet. اور آپ چاہ رہے ہیں کہ میں صرف خدا کا دھیان کروں. یہ 7 billion free wills کو مجھے لک آفٹر کرنا پڑے گا کہ نہیں؟ یہ تو تباہیاں کر رہی ہیں اور تباہیاں زیادہ ہو رہی ہیں. بالکل. تو اگر آپ بتائیں اگر خدا نہیں ہے فار ایگزامپل, تو آپ ایول کو کیسے ڈیسائیڈ کریں گے؟ یعنی ہاؤ کین یو ڈیفائن ایول آبجیکٹولی وداؤٹ گاڈ؟ دیکھیے دنیا میں 2 طرح کے جانور ہیں. ایک جو اکیلے رہتے ہیں جنگل میں, اور ایک جو گروپس میں رہتے ہیں. گروپ میں جو بھی رہے گا, چاہے وہ آپ کا فاؤنڈیشن ہو, چاہے کوئی کلب ہو, چاہے کوئی پولیٹیکل پارٹی ہو, چاہے کوئی یونٹ ہو, اس میں آپ کو انٹریکٹ کرنے کے رول بنانے پڑے گا. یعنی لوگ طے کریں گے. لوگ طے کریں گے. اگر لوگوں نے یہ طے کیا کہ کسی کا ریپ کرنا صحیح, آپ جسٹیفائی کریں گے؟ نہیں, آپ کا فاؤنڈیشن تو یہ ہو گیا نا کہ لوگ ایول ڈیسائیڈ کریں گے. نہیں. ارے دنیا میں ایسے گروپس ہیں جو ریپ کو جائز مانتے ہیں سرٹن حالات میں. میں ڈیٹیل میں نہیں جانوں گا, آپ بھی جانتے ہیں. یہ جو آئیسس والے تھے جنہوں نے کیا کیا تھا, تو انہوں نے کیا کیا اس کا خدا سے کوئی تعلق نہیں ہے سر. میں نے سمپل سوال کیا کہ ایول کو آپ ڈیفائن کرتے کیسے ہیں. آئیے واپس آئیے. جی, آپ ساتھ میں تبھی رہ سکتے ہیں جب کچھ آپ ایسے اصول ڈیولپ کریں جس میں ہر ایک کا بیسک تحفظ, ہر ایک کا بیسک رائٹ ہو اور ہر ایک کو کوئی آرام ملے. یہی طریقہ ہے کسی بھی آرگنائزیشن جس میں ایک سے زیادہ لوگ ہیں.
اور وہ ایسے چلتی ہے زندگی. اس میں اگر آپ گڑبڑ کریں گے تو تباہی ہوگی, نقصان ہوگا, بربادیاں آئیں گی. اور اگر اس میں آپ گھر لے لیجیے نا, ایک ہسبینڈ ہے, ایک وائف ہے, بچے ہیں, والدہ بھی ہیں, 2 بہنیں بھی ہیں, ایک بھائی بھی ہے. اب اس میں کوئی نظام آپ کو چاہیے ساتھ میں رہنے کا, اور ایک دوسرے پہ بھروسہ رہے, ایک دوسرے کے بھائی خواہ ہوں, ایک دوسرے کی مدد کریں, ایسی زندگی. سر آپ کی بات آ گئی, آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ لوگ ڈیسائیڈ کریں گے کیا صحیح ہے کیا غلط ہے, یہی ہے میجورٹی ڈیسائیڈ کرے گی کیا صحیح ہے کیا غلط ہے؟ ارے بھائی بالکل. میجورٹی اگر یہ کہے کہ نازی جرمنی کے ساتھ جس طرح میجورٹی تھی کہ جینوسائیڈ کرنا صحیح ہے, آپ جسٹیفائی کریں گے؟ اس وقت آپ کا یہ سوال صرف اس کے بعد کلوزنگ. ہاں, اس وقت پلانٹ پہ جو لوگ تھے ان میں کتنے لوگ ہٹلر کو صحیح سمجھتے؟ اچھا, پلانٹ کی میجورٹی طے کرے گی, سوسائٹی کی نہیں. پلانٹ کی میجورٹی گاڈ کے ایگزسٹنس کو صحیح مانتی ہے, آپ کیوں نہیں مانتے؟ ہیلو یہ کراس کوشچن کا راؤنڈ یہاں پر سماپت ہوتا ہے, اور یہ بڑا اچھا ہے کہ اس طرح سے فریگمنٹ کر دیا گیا ہے تاکہ جو مرکری اوپر جا رہا ہے جواب دے دوں. جی, پلانٹ کی زیادہ تر میجورٹی کچھ دوسرے مذہبوں کے خدا کو مانتی ہے. آپ انہیں کیوں نہیں, آپ تو میجورٹی کی بات کر رہے ہیں. یہ کلوزنگ آپ یہ کہہ رہے ہیں ایول اور گڈ کو ڈیسائیڈ میجورٹی کرے گی, میجورٹی جو کر دے وہ صحیح ہو جائے گا. اس کو جیسا آپ ہی لوگوں نے طے کیا ہے اسی فارمیٹ کو فالو کر لیتے ہیں. بھائی میں نے تو بھلے لوگوں پہ اعتبار کیا اور تب ماڈریشن طے کیا. جی, آپ کے پاس 5 منٹ کا وقت ہے, کلوزنگ آرگیومنٹ ہے, اس کے بعد ہم آڈینس سے کوشچن آنسر لیں گے جاوید صاحب کی کلوزنگ آرگیومنٹ کے بعد. اوکے, بہت شکریہ. جی, ہمارا جو ٹاپک ہے ڈز گاڈ ایگزسٹ, میں اس پہ اتنے اکیڈمک تیاری کر کے آیا تھا, مجھے تھا کہ میں نے سوچا تھا کہ کئی سارے میں آرگیومنٹس دوں گا, لیکن وقت کی بھی قلت اور جاوید صاحب بار بار ادھر ادھر چلے جا رہے تھے تو اس کو بھی تھوڑا انٹرٹین کرنا پڑ گیا. ڈز گاڈ ایگزسٹ پہ میں ایک ہی آرگیومنٹ دے پایا, آرگیومنٹس بہت ہیں اور ڈیفینیٹو آرگیومنٹس ہیں, اور میرے آرگیومنٹ کو کسی ایک راؤنڈ میں بھی انہوں نے انٹرٹین نہیں کیا اور ریفیوٹ نہیں کیا, ایک راؤنڈ میں بھی نہیں, ایک راؤنڈ میں بھی نہیں, اور نہ ہی ابھی آپ کا کلوزنگ آرگیومنٹ آئے گا, بتا دینا. آرگیومنٹ آف کنٹینجنسی. سر ارے میں آپ سے کئی بار کہہ چکا ہوں کنٹینجنسی کا مطلب اب میں کیسے سمجھاؤں آپ کو, آپس میں اور کتنے آسانی سے سمجھاؤں میں, مجھے تو نہیں سمجھ میں آ رہا ہے. آپ اپنی آرگیومنٹ آف کنٹینجنسی اردو میں بول سکتے ہیں. آپ اپنی بات پوری کر لیں. جی, آخری 4 منٹ. دوسری چیز, جسٹ اے منٹ پلیز میم, کین آئی ٹاک. دوسری چیز یہ ہے کہ آپ نے ایک تو اس کا جواب نہیں دیا, دوسرا آپ نے گاڈ کے نہ ہونے پر کوئی ڈیفینیٹو آرگیومنٹ نہیں دیا, صرف مذہب پہ بات کر رہے ہیں آپ. مذہب تو آج ہمارا ٹاپک ہی نہیں تھا, آج تو ہمارا ٹاپک ہو آپ مذہب سے لے کر آئی ایس تک چلے گئے. بھائی ہمارا کیا تعلق ہے اس سے, وی کنڈیم دیم, اور اس کا گاڈ سے کیا تعلق ہے. اگر کوئی غلط کام کر رہا ہے, کسی نے کسی کو قتل کیا, کسی نے کسی کا ریپ کیا, اس کو سزا ملنی چاہیے, اور آپ کے پاس کوئی بھی ریشنل اسٹرانگ فاؤنڈیشن آف موریلٹی نہیں ہے. آپ نے کہا کہ میجورٹی طے کرے گی سوسائٹی کی, وہ صحیح ہوگا. میں نے کہا ہٹلر کو پھر آپ صحیح کہیں گے, نہیں, پلانٹ کی سوسائٹی کی میجورٹی طے کرے گی. تو پلانٹ کی میجورٹی گاڈ کے ایگزسٹنس کو مانتی ہے, آپ کہہ رہے ہیں یہ ریلیجیس ہے. تو یعنی آپ کے پاس کوئی اسٹرانگ فاؤنڈیشن نہیں ہے آبجیکٹو مورالٹی کا. آبجیکٹو مورالٹی کا اگر کوئی فاؤنڈیشن ہے تو وہ صرف گاڈ ہے, گاڈ ہے, گاڈ ہے. تھینک یو. جی, یہ مفتی شمائل ندوی صاحب کا کلوزنگ آرگیومنٹ تھا. اب ہمارے پاس جی یہ بڑا اچھا ہے کہ دونوں لوگوں کو ماڈریٹر سے شکایت بھی اور بول رہے بھائی ہماری شاباشی بھی تو کرتے چلو. اب میری بات جی, آپ کے پاس جاوید اختر صاحب 5 منٹ کا وقت ہے, یہ آپ کا کلوزنگ آرگیومنٹ ہے, ٹائم ریسیٹ کر دیں. جی دیکھیے, بہت ساری باتیں ہیں. گاڈ کا ڈیفینیشن دنیا کے کسی بھی ریلیجن میں ہے کہ وہ اومنیپوٹنٹ ہے, وہ اومنیپریزنٹ ہے, ہی از جسٹ, ہی از کائنڈ, ہی لوز یو اینڈ سو آن. میں جب دنیا دیکھتا ہوں تو مجھے کوئی ایسا سپریم پاور یہاں دکھائی نہیں دیتی ہے جو انسان کی بہبودی کے لیے کچھ کر رہی ہو, کمزور کو بچا رہی ہو, مدد کر رہی ہو, ظالم کو پیچھے ہٹا رہی ہو. میں نہیں دیکھا, تاریخ میں نہیں. ایک تو اگر ہے اور یہ دیکھ رہا ہے تماشا تو اس کا ہونا نہ ہونا برابر ہے. دوم یہ کہ یہ جو ہے جب آپ یہ کہتے ہیں کہ کائنات جس کی کنٹینجنسی ہے, میں دیکھیے وہ لفظ استعمال کیا میں, تو یہ کیسے ہو سکتی ہے بھائی, اور فوراً آپ سرنڈر کر دیتے ہیں کہ ظاہر ہے کہ اس کا بنانے والا تو اس سے 10,000 گنا تھا تو کمپلیکیٹڈ ہوگا.
اس پہ آپ کے ہونے پہ کوئی اعتراض نہیں ہے. اسے وہ ٹائم لیس ہے, وہ پہلے سے تھا, ٹائم تو بہت بعد میں آیا. یہ سب آپ ماننے کو تیار ہے جس کا آپ کے پاس کوئی ثبوت نہیں, آپ کے پاس کوئی ریزن نہیں. آپ کی تاریخ کیا ہے مذہب ہو, بلیف کی, جو خداؤں کا بلیف ہے, یہ کانسٹنٹلی غلط ثابت ہوتا رہا ہے. مطلب آپ کہیں کہ ارسطاطل کے زمانے میں تو سب جاہل تھے, وہ بھی اتنے ہی یقین سے خدا پہ یقین رکھتے تھے, جو اب نہیں رہا. یہ بھی نہیں رہے گا, آپ لکھ لیجئے. اور اس کے آثار آپ کو دنیا میں دکھائی دینا شروع ہو چکے ہیں. یہ بحث کیا آج سے 100 سال پہلے اس طرح ہو سکتی تھی؟ یہاں تک تو آپ کو ہم لے آئے ہیں. تو سر ارے ان کو مدد کی ضرورت نہیں بھائی, یہ سیلف سفیشینٹ آدمی ہے, آپ کیوں ان کی مدد کر رہے ہیں؟ سر پلیز. تو یہ جو ہے تمام باتیں اپنی جگہ ہیں. یہ ایک پیکج ہے. آپ اکیلے, کوئی آدمی ایسا نہیں جو صرف گاڈ کو مانتا ہو. اس کے ساتھ بہت پیرافرنیلیا آتا ہے, الگ الگ پیرافرنیلیا آتے ہیں. دے ہیو آلویز کریٹڈ chaos in the society. میں تو آپ کو سیدھا آفر دیتا ہوں کہ دنیا میں 10 امپورٹنٹ بلیوز ہیں. آپ 1 مانتے ہیں, 9 نہیں مانتے. 9 میں آپ ایتھیسٹ ہیں, 9 کو آپ بالکل ریزنیبلی میری طرح دیکھتے ہیں. تو 90 مذہبی آدمی بھی 90% ایتھیسٹ ہے. وہ دوسرے خدا نہیں مانتا, ایک خدا مانتا ہے اپنا والا, باقیوں کو کہتا ہے غلط ہے. اگر آپ ماننا ہی بند کر دیں تو آپ کا 10% چانس ہے کہ آپ صحیح ہیں اور 90% چانس ہے کہ آپ غلط ہیں. میرا مشورہ ہے, آپ ماننا چھوڑ دیے تو 50% چانس ہوگا کہ آپ صحیح ہیں اور 50% چانس ہوگا, 40% آپ گین کریں گے بائی بیکم این ایتھیسٹ. یہ ایک فرسودہ خیال ہے, یہ ختم ہو رہا ہے. ہو سکتا ہے میری زندگی میں نہ ہو, لیکن یہ ہو جائے گا. جو باتیں یہ ان کو آپ میٹا فزیکل, یہ وہ ایسے رسپیکٹیبل ٹرم دے دیے, یہ تو ان لوگ کے ہیں جنہیں نہ فزکس معلوم تھی نہ میٹا معلوم تھا. یہ انہوں نے آپ کو دیے ہیں. جی بہت شکریہ آپ دونوں لوگوں کا. اور اب اس بات چیت کا آخری راؤنڈ شروع ہوگا, ڈز گاڈ ایگزسٹ کی یہ بحث مفتی شمائل ندوی اور جاوید اختر صاحب کے بیچ. آپ لوگ اپنے اپنے ہاتھ اوپر کریں گے, میں یہاں سے طے کروں گا. اور مائک ہمارے پاس ہے کیا؟ ایک ہی مائک ہے آڈینس کے لیے؟ 2 مائک ہے, ایک اس طرف ایک اس طرف. ٹھیک ہے. تو جی سب سے پہلے ہماری سہیوگی ہیں ماریا شکیل. جی پوچھے سوال. تھوڑا سا رکیں گے تاکہ کیمرے کا فریم آپ پر آ جائے, آپ کی تو پریکٹس ہے ٹی وی کی. جی ندوی صاحب, میں خدا کو مانتی ہوں. پہلے میں اسی پرمائز سے شروع کر رہی ہوں اور یہ بتا رہی ہوں آپ کو, میں مانتی ہوں. لیکن کچھ سوال ہیں جو جاوید صاحب نے اٹھایا, اس کا جواب آپ کو دینا چاہیے. پہلا سوال یہ کہ غزہ میں سالوں سے چھوٹے بچے مر رہے ہیں, وہ ان کو اگر خدا مرسیفل ہے, ہم مانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ میں بہت طاقت ہے, تو وہ بچے کیوں مر رہے ہیں؟ دوسری بات یہ کہ اگر کنٹینجنسی کی جو آپ بات کرتے ہیں, پورے مسلم ممالک مل کر کے بھی ان غزہ کے بچوں کو کیوں نہیں بچا پا رہے ہیں؟ کیونکہ اگر وہ چاہتے, کیونکہ اللہ تعالیٰ ان پر حکومت کرتے ہیں, سب پر حکومت کرتے ہیں, تو وہ ان کو کیوں نہیں بچا؟ جی تھینک یو ویری مچ. بہت اچھا کیا آپ نے اس چیز کو ذکر کر دیا. میں اس کو اور اچھے سے ایکسپلین کرنے کی کوشش کرتا ہوں. دیکھیں, جہاں تک آپ نے کہا کہ غزہ کے بچوں کو مارا جا رہا ہے, دیکھیں 2 ورلڈ ویو ہے, ایک ایتھیسٹک ورلڈ ویو, ایک تھیسٹک ورلڈ ویو ہے. بچے مر رہے ہیں دونوں ورلڈ ویو میں, لیکن ہمارا ورلڈ ویو کہہ رہا ہے کہ ریکمپنس ہے. یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کا مرنا بیکار جانے والا ہے, کوئی اس کا ریکمپنس نہیں ہے, چونکہ ان کے یہاں آخرت اور اللہ کا کوئی تصور یا گاڈ کا کوئی تصور نہیں ہے. آپ نے یہ سوال کیا کہ گاڈ مرسیفل ہے, کیوں نہیں روکتا. یہ میں نے بتایا کہ یہ مسکنسپشن ہے لوگوں کے درمیان کہ گاڈ کو صرف مرسیفل اور اومنیپوٹنٹ سمجھتے ہیں. گاڈ کے صرف یہی 2 ایٹریبیوٹس نہیں ہیں, گاڈ کے کئی سارے ایٹریبیوٹس ہیں. ان میں سے الحکیم بھی ہے, ان میں سے آل وائز بھی ہے, آل نوئنگ بھی ہے. لہذا اگر اس دنیا میں کسی کو تکلیف آ رہی ہے اور گاڈ اس کو نہیں روک رہا ہے, وہ اس لیے نہیں روک رہا ہے چونکہ انسانوں کو فری ول دیا گیا ہے. ٹھیک اسی طریقے سے اگر ایک ڈاکٹر کسی چھوٹے بچے کو انجیکشن لگا رہا ہے, اسے تکلیف پہنچ رہی ہے, اس کے لمیٹڈ پرسپیکٹو کے اعتبار سے یہ غلط ہو رہا ہے اور ڈاکٹر برا ہے. لیکن جب آپ براڈر پکچر کو دیکھیں گی, آپ کے اور ہمارے پاس صرف ایک پکسل
پکسل ہے, ہمیں اتنا نظر آ رہا ہے کہ غزہ میں قتل ہو رہا ہے, لیکن اس کے پیچھے کتنا ریکمپنس ان کو ملنے والا ہے, پورا پکچر گاڈ کے پاس ہے. تو ایک پکسل سے آپ پورے پکچر کو کبھی بھی جج نہیں کر سکتی. آپ اس میں کچھ جوڑنا چاہیں گے؟ آپ کو کچھ بولنا ہے اس میں؟ بھائی آپ نے بہت اچھا جسٹیفیکیشن دیا. یا آپ وہ جو وہاں کے پرائم منسٹر اسرائیل کے انہیں بھیجیے, وہ بہت خوش ہوں گے. آپ جسٹیفیکیشن دے دیں نا کہ اگر گاڈ نہیں ہے تو بچے کیوں مر رہے ہیں, آپ بتائیں. وہ یہ سوال پوچھ رہے ہیں کہ اگر آپ ایشور کا استعمال نہیں مانتے ہیں تو ان بچوں کی موت کو آپ کیسے انٹرپریٹ کرتے ہیں؟ بھائی یہ دنیا جو ہے, جو طاقتور لوگ ہوتے ہیں وہ ایک ناانصافی کرتے ہیں. تو یہ اچھا کام ہے آپ کے نزدیک, تو نیچر ناانصافی پہ مبنی ہے. ارے میرے بھائی, آپ نیچر کی کہاں بات کر رہے ہیں, تو انسان کی بات. تو پھر جب میں انسان کی بات کر رہا تھا آپ نیچر کی بات کرنے لگ گئے. کراس ایگزامینیشن نہیں. ہاں, اب آپ مجھے بولنے نہیں دیں گے تو الگ بات ہے, آپ بولیے, میں مجھے کوئی جلدی نہیں. جی نہیں, یہ کراس ایگزامینیشن. مجھے بول تو لینے دیجیے. جی بولیے. کیا بات یہ ہے کہ ہیومن سوسائٹی تبھی ساتھ میں رہ سکتی ہے جب وہ محبت سے, ایکتا سے, ایک دوسرے کے احترام کر کے رہے. اس کے علاوہ پاسبل نہیں ہے, اکیلے تو انسان رہ نہیں سکتا. وہاں پر کچھ لوگ ہیں جو فاؤل کرتے ہیں. وہ فاؤل ہمیشہ سے تاریخ میں ہوتا آیا ہے. آج یہ ہو رہا ہے, جو ہو رہا ہے بہت برا ہو رہا ہے, بہت ظالمانہ ہے, بہت جابرانہ ہے. اس کو آپ کہیں کہ یہ بچوں کو کمپنسیشن مل جائے گا یا اس کی انجیکشن ہے. انجیکشن تو ہیلتھ کے لیے دیا جاتا ہے. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بچوں کی جو دھجیاں اڑ رہی ہیں یہ انجیکشن ہے. یہ ٹیسٹ ہے, یہ ٹیسٹ ہے, اور اس ٹیسٹ میں ان کو ایسا ریکمپنس ملے گا جو آپ کے تصور کے باہر ہے. یہ آپ 3 برس کے بچے کو بارود سے اڑا کے ٹیسٹ لے رہے ہیں. واہ, وہ نہیں لے رہا ہے, خدا نہیں اڑا رہا ہے, اسرائیل اڑا رہا ہے. جی, تو اس کو کنڈم اگلا سوال لیتے ہیں. اگلا سوال لیتے ہیں پروفیسر پرشوتم اگروال. مفتی صاحب, ایک نویدن آپ سے ہے کہ کم سے کم تھوڑا سا مائک کلوز ایک ریلیجیس اور فلاسفیکل کر رہے میں پلیز. ایک ریلیجیس اور فلاسفیکل ٹریڈیشن ہے جو برہمانڈ کو یعنی یونیورس کو ہی انتم مانتی ہے. سروم کھلو ادم برہمم, دس از چھاندوگیہ اپنشد, اینڈ اٹ کمپلیٹلی رولس آؤٹ دی ایگزسٹینس اور نیسیسٹی, آپ کے شبدوں میں نیسیسٹی آف اے کریٹر. دا کریشن اٹ سیلف از دا کریٹر. تو ایک منٹ پلیز. دوسرا جو سوال آپ نے ابھی جو آپ بار بار کہہ رہے ہیں کہ بھگوان ودوان بھی ہے, وائز, سب جاننے والا, تو اگر وزڈم میں دنیا بھر کے پاپوں اور اتیاچاروں کو برداشت کرنا شامل ہے تو پھر اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر میں فری ول سے اس کو اپوز کرتا ہوں تو ایشور کی وزڈم اور میری فری ول میں کنٹراڈکشن ہے. بیکاز وین آئی ایم اپوزنگ واٹ ایور از ہیپننگ ان گاجا, دین آئی ایم اپوزنگ دی گاڈز ول اور گاڈز وزڈم. جواب لیتے ہیں تو گاڈ کی وزڈم میں, ایک منٹ سر پلیز سر, یہ ایک جملہ. گاڈ کی وزڈم ہے کہ گاجا میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے, میں اس کا اپوز کر رہا ہوں, تو میں گاڈ کی وزڈم کے خلاف جا رہا ہوں. ایک سوال. دوسرا یہ نہیں, آپ نے 2 آلریڈی. سر آپ اور سوال کر لیں, لیکن مجھے 2 جواب دیں. پہلے آپ نے یہ کہا, سنیے میری بات سنیے. اسرائیل کے گاڈ کے مطابق تمہیں ٹھیک ہو رہا ہے نا؟ نہیں ہو رہا ہے, ٹھیک نہیں ہو رہا ہے. میں بتا رہا ہوں کیا ہو رہا ہے, آپ تشریف رکھیں, میں بتا رہا ہوں کیا ہو رہا ہے. لیٹ می کمپلیٹ پلیز. ایک سیکنڈ گائز, ایک سیکنڈ. یہ دیکھیے ایسا ہے کہ یہ سب بڑا آپس میں وچار ومرش کے بعد یہ طے ہوا تھا کہ کچھ نیم بنا لیے جائیں تاکہ ایک ٹائم باؤنڈ بات چیت چلے. اور بھائی صاحب, آپ بڑا ضروری کام کر رہے ہیں لیکن کیمرے کے فریم میں آ کے اس کام کو گڑبڑ کر دے رہے ہیں. ٹھیک ہے گرو, اب میرے کو کہیں کا غصہ کہیں نکالنا تھا, سوری. نہیں, کوئی غصہ نہیں ہے. جی, تو پروفیسر نے سوال پوچھے, آپ ان کے جواب دیں, اور تھوڑا یہ سب لوگ تھوڑا خیال رکھیں بھائی, سوال سنکشپت رکھیں. جی, آپ نے 2 سوال کیا. سب سے پہلا یہ کہا کہ ہمارے پاس یہ کانسیپٹ ہے کہ یہ یونیورس خود نیسیسری بینگ ہے, کریشن اٹ سیلف از دا کریٹر. ہاؤ ارریشنل از دس کہ میں ایگزسٹ کروں گا بعد میں لیکن ابھی ایگزسٹ کر بھی رہا ہوں, یعنی ایک ہی ٹائم میں ایگزسٹ بھی کر رہے ہیں, نہیں بھی کر رہے ہیں. دس از ناٹ ٹرو. دوسری چیز, آپ نے کہا کہ اگر اسرائیل میں, سوری معاف کیجیے گا, اسرائیل ڈزنٹ ایگزسٹ, آکیوپائڈ پیلسٹائن میں اگر آکیوپائڈ پیلسٹائن میں بچوں کو مارا جا رہا ہے فری ول کی وجہ سے اور گاڈ نہیں روک رہا, یہ کانٹراڈکشن ہے. یہ بتائیے کہ ایک ایگزام میں ایک بچہ غلط آنسر لکھ رہا ہے, سنیے, ایگزامینر چاہے تو روک سکتا ہے, کیوں نہیں روک رہا ہے؟ یہ کانٹراڈکشن ہے, یہ کانٹراڈکشن نہیں ہے. نہیں سر, یہ آپس میں, یہ کیا آپ کا سوال
माइक दीजिए. फ्री विल दिया गया है टेस्ट के लिए, अकाउंटेबिलिटी के लिए. अगर फ्री विल नहीं होता तो आप कहते हैं हमें रोबोट बना दिया गया. नॉट मिसरिप्रेजेंट माय पोजीशन, आपकी जो भी पोजीशन. मैं अपनी फ्री विल के नाते, अपने ह्यूमन विजडम के नाते गाजा में हो रही अत्याचार का विरोध करता हूं. बिल्कुल करना चाहिए. आपके हिसाब से मैं गॉड की विजडम का विरोध कर रहा हूं? बिल्कुल नहीं, समाज हो रहा है गॉड की, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं. उसका वहां पर गाजा में कत्ल होना ये इंसानों के गलत इस्तेमाल का नतीजा है, फ्री विल के इस्तेमाल का नतीजा है. गॉड इसका हुक्म नहीं देता, उससे रोकता है. यही तो मसला है ना. आपके लिए कॉन्सेप्ट क्लियर है? नहीं भाई, आपने तो बताया था इंजेक्शन लगाने से बच्चे को तकलीफ होती है, ये इंजेक्शन लगा. सर आप ऐसे रेटोरिक स्टेटमेंट दें तब तो कोई मसला नहीं समझते रहेंगे. दिस इज अ रेटोरिक स्टेटमेंट, दिस इज नॉट अ लॉजिकल आर्ग्यूमेंट सर. आई एम सॉरी. आखिरी 30 मिनट बड़े मुश्किल होने वाले हैं. जी मुफ्ती साहब आगे बैठे हैं, इनको माइक दीजिए. हाँ तरुण, माइक आप अपने पास रखिए, आपको कैमरे का फ्रेम पता है. जी सबसे पहले दोनों को मुबारकबाद. एक सर अपना आप नाम बता दें. आप अमेरिका में शिकागो में रहते हैं, इतना मुझे याद है. बताया आप. यासिर नदीम अलवाजदी मेरा नाम है. जावेद सर आपसे एक क्वेश्चन है इन्फिनिट रिग्रेस के ताल्लुक से. एक हाइपोथेटिकल सिनेरियो है. मसलन अगर आप सर माइक थोड़ा सा प्लीज क्लोज रखिए. ओके जी. अगर आप शायर इसलिए हैं कि आपके कोई उस्ताद शायर थे, और वो इसलिए शायर थे कि उनके कोई उस्ताद शायर थे, और इसी तरीके से हम माजी में पीछे चलते चलते चले जाएं और कहीं ना रुके, तो माफ कीजिएगा आप कभी शायर नहीं हो सकते. लेकिन आप शायर हैं, आपका शायर एग्जिस्ट करता है, इसका मतलब यह है कि आप कहीं ना कहीं रुके हैं. तो मेरा सवाल यह है कि क्या आप इन्फिनिट रिग्रेस ऑफ कॉजेस को लॉजिकल फैलेसी मानते हैं या नहीं मानते? हाँ या ना? मैं इन्हें लॉजिकल फैलेसी नहीं मानता हूं, लेकिन मेरा प्रॉब्लम यह है कि जब मैं नहीं मानता हूं तो आई विल कंटिन्यू विद दिस लॉजिक जो फैलेसी नहीं हो. आप एक जगह रुक जाते हैं जाके, आप कहते हैं ये गेंद कैसे बनी, ये जजीरा कैसे बना, ये समंदर कैसे बना, ये जमीन कैसे बनी, और अचानक गॉड पे जाके आपको ब्रेक लग जाता है. एक बार आप सवाल नहीं करते कि भाई इनको बनाने वाला तो इनसे भी कॉम्प्लिकेटेड होगा, वो कैसे बना, उसके बारे में आपने इत्मीनान कर लिया, वो हमेशा से है. तो अगर आप उसे हमेशा से मानते हैं तो फिर ये मान लीजिए कि कायनात हमेशा से, क्या तकलीफ हम वजूद में नहीं आते. जी है. हम मौजूद नहीं. अच्छा सर क्यों नहीं हो मैं सकता? बताऊं प्लीज. जैसे मैंने मिसाल दी आपके शेर, आपका शेर कभी वजूद में ना आता अगर शायर इसी तरह चलते रहता हमेशा. जी माइक. मेरे ख्याल से एक सेकंड. इन्फिनिट रिग्रेस का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो पाया. ऐसे रहने दें, लेट्स मूव ऑन सर. ठीक है. हाँ थोड़ा सा मॉडरेटर का भी ख्याल रखें. नहीं आपने तो रखा है, आपने रखा है. यहां पे गौहर रजा साहब हैं, वो भी एक सवाल पूछना चाहते हैं. माइक यार नीचे से ऑन कर दिए. नीचे. पहले तो ये कह दूं कि मैं उन बच्चों से शर्मिंदा हूं जिनको गजा में कत्ल किया गया, क्योंकि हमारे होते हुए कत्ल किया गया. लेकिन उससे ज्यादा शर्मिंदगी इस बात से हुई कि मुझे लगा कि मुफ्ती साहब उसको जस्टिफाई कर रहे हैं. बिल्कुल भी नहीं. आप बहुत ही गलत. मुझे लगा मैं गलत हो सकता हूं. बिल्कुल गलत. मैं सवाल पूछ रहा हूं. सवाल मैं सवाल पूछ रहा हूं. मैं जावेद भाई से डिसएग्री करता हूं. एक सेकंड देखिए, अगर देखिए ऐसा एक सेकंड आप सर वेट अरे आप कुछ मेरे पहले मुझे अपनी बात कह लेने दीजिए. अगर ऑडियंस तय करेगी तो फिर मॉडरेटर का मतलब नहीं. मेरा आप सबसे ये कहना है, ये बहस दो लोगों के बीच में है. एक तरफ मुफ्ती साहब, एक तरफ जावेद साहब. पिछले 1.5 घंटे से ये लोग अपने अपने तर्क रख रहे हैं. आपकी इनसे इत्तेफाकी हो सकती है, ना इत्तेफाकी हो सकती है. मेरे उस्ताद मुझे सिखा गए हैं कि मुखामुखम में असहमति की गुंजाइश बची रहनी चाहिए. अगर मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूं गौहर साहब, आपने जो कमाल की किताबें लिखी, साइंटिफिक टेम्परामेंट, लेकिन मेरी ये गुजारिश है आप सबसे कि यदि आप इन लोगों ने जो बोला उन पर टिप्पणियां करेंगे तो ना वक्त की पाबंदी रहेगी, ना वो अनुशासन. आप सवाल पूछ लें, उस सवाल में जो बात आ जाए वो आ जाए. मैं जावेद साहब से डिसएग्री करता हूं, इसलिए जावेद साहब से सवाल पूछ रहा हूं. आपका सवाल जावेद अख्तर साहब से. और सवाल यह है मेरा कि जावेद साहब ने कई बार लॉजिक का इस्तेमाल किया कि साइंस में लॉजिक है और रिलीजन में लॉजिक नहीं है. मेरा ख्याल यह है कि रिलीजन में भी लॉजिक है, लेकिन उस लॉजिक की बेसिस यह है कि आप रुक जाते हैं, जिसका जिक्र जावेद साहब ने बार बार किया. यानी खुदा के तसव्वुर पे आते हुए, गॉड के तसव्वुर पे आते हुए रुक जाते हैं. और इसमें सवाल पूछना मतलब फॉरबिडन होता है. सवाल यह है कि क्या जावेद साहब इससे एग्री करते हैं कि साइंस की लॉजिक अलग है
اور ریلیجن کی لاجک الگ ہے. بتائیے سر. دیکھیے 3 چیزیں ہیں. سائنس ہے، ایک ہے منطق ہے، استدلال ہے، اور ایک جو ہے کچھ بھی نہیں ہے، فیتھ ہے، عقیدہ ہے. میں عقیدے کی لاجک کا قائل نہیں ہوں. مجھے آپ استدلال سے، لاجک سے، ریزن سے سمجھائیے، میں ماننے کو تیار ہوں. میرا کیا نقصان ہوگا؟ لیکن یہ کہ عقیدے پہ میں نہیں جا سکتا ہوں. عقیدے کا مطلب ہے کہ تم یہ مان لو، سوال نہ کرو. یہ نہیں. آپ ساری باتیں کر کے، بڑی سائنٹیفک باتیں کر کے، ایک جگہ جا کے خدا کے حدود پہ رک جاتے ہیں، سرنڈر کر دیتے ہیں. میں سرنڈر کرنے کو تیار نہیں. دیٹس آل. جی یہ آگے سر بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو مائک دیجیے. بھائی وہ آپ پوچھنا چاہ رہے تھے نا بھائی؟ ہاں نہیں جی. آپ کا نام؟ عاصم افتخار. آصف جی پوچھیں. سر جاوید سر سے سوال ہے کہ آپ نے اپنے کلوزنگ مائک تھوڑا قریب ہے. اپنے کلوزنگ اسٹیٹمنٹ میں یہ بات کہی تھی کہ مذہب کا جو فیوچر ہے وہ زیادہ دن نہیں جانے والا ہے. لیکن میں دیکھ پا رہا ہوں کہ جو آکسفورڈ یونیورسٹی کی ایک اسٹڈی ہے 2011 میں ہوئی ہے، جس کے 50 اکیڈمیشنس نے اس کو انجام دیا تھا، اس میں وہ یہ کہتے ہیں کہ جو فیتھ ان گاڈ ہے وہ ان بلٹ ہے ہیومن نیچر کے اندر، جس کو ہم کہتے ہیں فطرت کے اندر شامل ہے وہ. اور وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ مذہب کو وہ ختم کر دے گا تو یہ اس کی غلط فہمی ہے. تو آپ اس کے بارے میں، اس اسٹڈیز کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ ٹھیک ہے. میں ان سے اگری نہیں کرتا ہوں. وہ کون سے پروفیسر ہوں گے؟ ان کے پاس ڈیٹا ہے، انہوں نے ڈیٹا کے بیس ہوگا. ڈیٹا کیا ہو سکتا ہے؟ فیوچر کا ڈیٹا تو نہیں ہو سکتا نا ان کے پاس. پریزنٹ کا ڈیٹا ہو سکتا ہے. ڈیٹا آپ نے سنا 100 سال پہلے کا بعد کا ڈیٹا؟ میں نے تو نہیں سنا آج تک. تو آج ان کی یہ رائے ہے اور ہوگی رائے. ٹھیک ہے، دنیا میں طرح طرح کی رائے ہیں لوگ. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ وقت کے ساتھ انسان زیادہ سے زیادہ ریزنیبل اور لاجیکل ہوتا جا رہا ہے. آج آپ دیکھیے ویسٹرن یورپ میں کیا پرسنٹیج ہے نان بلیورز کی؟ بہت ہائی. وہاں چرچ خالی پڑے ہوتے ہیں. تو الٹیمیٹلی تو انسان کوئی ایسی بات بہت عرصے تک نہیں مان سکے گا، چاہے غلط یا صحیح، جو اسے، اس کے دماغ کو، اس کے ذہن کو، اس کی لاجک کو اپیل نہ کرے. وہ کہہ رہے ہیں تو آکسفورڈ کے ہوں گے، تو کیمبرج کے ہوں گے، تو مجھے کیا لینا دینا. ان کا ڈیٹا مستقبل کا نہیں ہو سکتا ہے. جی دیپک. ہاں پوچھیں. میں آؤں گا ابھی، پیچھے کی سائڈ بھی آؤں گا، مائک وہیں بھیجوں گا 2-3 سال کے لیے. جی جاوید صاحب آپ سے سوال ہے. نمستے. ارے بھائی سر اگر آپ ہی لوگ طے کرنا ہے تو پھر 200 لوگ طے کر لیں. نہیں سر پلیز ڈونٹ ڈو دس سر. سر ایوری بڈی ہیز اے رائٹ سر، بٹ وی کین اونلی ٹیک سلیکٹڈ کوشچنس. سر یہ ینگ لوگ بھی ہیں تو ان کی یہ اب اتنے ینگ، بھائی آپ ینگ ہیں کہ نہیں ہیں؟ وہ کہہ رہے ہیں وہ بھی ینگ ہیں صاحب. آپ ان کی نوجوانی پر دعویٰ ان کو ہی کرنے تھے. ہاں مفتی صاحب آپ ینگ. ہاں پوچھیں. ارے بھیا سر میرا سوال یہ ہے، ان سے بھی تو پوچھو. جی بس آپ سے ایک سوال ہے. جیسے تھیسٹوں کے پاس اپنے جو ایشور کو مانتے ہیں ان کے پاس اپنے سوشل گیٹ ٹوگیدرس ہیں. 5 روزہ کرسمس آنے والا ہے، ہولی ہے، دیوالی ہے، عید ہے. ایتھسٹ کیا آفر کر رہے ہیں؟ مطلب میں ان کی دکان سے بورو میں آنا چاہتا ہوں اس طرف، پر میں اٹریکٹ نہیں ہو پا رہا ہوں. میں سوشل گیٹ ٹوگیدرس کیا ہے آپ کے پاس؟ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو دھارمک لوگ ہیں، الگ الگ دھرم کے لوگ، ان کے اتسو تیوہار کانگریگیشن بہت ہیں. اب آپ کو میں ایک سناتا ہوں. یہاں ہسٹورین بھی بیٹھے ہیں. مرزولہ جی آپ بتائیے گا صحیح ہے کہ یہ ایک کانسٹنٹائن، ایک گریک رومن بادشاہ تھا جو کرسچینٹی آنے کے 400 سال بعد اس نے ڈیسائیڈ کیا کہ میں کرسچن ہو جاؤں گا، میری پوری اسٹیٹ کینسل ہو جائے گی. اس زمانے میں ایسے ہی ہوتا تھا، راجا جو دھرم اختیار کرتا تھا وہ جنتا بھی کر لیتی تھی. اس لیے کہ وہ ہو گیا تھا بینکرپٹ، اور اسے جو میڈیٹرینین کوسٹ کے رچ کرسچن وہ تھے مرچنٹ، اس سے پیسہ چاہیے تھا. تو اس نے کہا یار کرسچن ہو جاؤ. تو اس نے اپنے وزیر سے کہا کہ بھائی یہ ہسٹری ہے کہ اب ہم لوگ کرسچن ہو جاتے ہیں. پہلے سر ہو جائیں گے، کوئی پرابلم نہیں ہے، لیکن ایک پرابلم یہ ہے کہ 17 دسمبر سے 25 دسمبر تک جو پیگن فیسٹیول ہوتا، جو پیگن جو فیسٹیول ہوتا ہے وہ بند ہو جائے گا، اس لیے کہ ہم کرسچن ہو گئے تو ہوگا نہیں. تو وہ بچوں کو بہت برا لگے گا، پبلک کو بہت انجوائے کرتے ہیں، خاص طور سے 25 کو مین ڈے. اس نے کہا ہاں یہ تو صحیح کہہ رہے ہو. یہ جیسس کرائسٹ کی پیدائش کب تھی؟ پہلے صاحب وہ اپریل میں تھی. نہیں کٹ کرو، وہ 25 دسمبر کو. یہ حقیقت ہے.
اور 400 سال بعد کرسچینٹی کے اپریل سے دسمبر لے آئے, اور اس لیے کہ یہاں پیگن فیسٹیول ہوتا تھا. اب مناتے ہیں آپ آرام سے. یہ جو سارے فیسٹیول ہیں یہ ریلیجن سے, ہر ایک کو ایک انٹرٹینمنٹ ڈپارٹمنٹ چاہیے ہوتا ہے اپنی کمپنی چلانے کے لیے. تو یہ ریلیجن نے, یہ سیکولر تیوہار تھے جنہیں ریلیجنس نے لے لیا ہے. یہ موسم کے تھے, فصلوں کے تھے, کسانوں کے تھے, اس کو آپ نے لے کے ریلیجس رنگ دے دیا. یہ کوئی ریلیجن سے تھوڑی آئے آپ. اچھا ہمیں دیکھیے, ہم تو مولد ہیں, ہم عید مناتے ہیں, ہم دیوالی مناتے ہیں, ہم ہولی مناتے ہیں, ہم کرسمس مناتے ہیں. بمبئی کی فلم انڈسٹری کی سب سے بڑی ہولی ہمارے گھر میں ہوتی ہے, سب سے بڑی عید ہمارے گھر میں ہوتی ہے. وہ ہماری سوشل وہ ہے, ہمارا ہیریٹیج ہے. ایسا تھوڑی ہے کہ وی ول تھرو دا بیبی along with the water. یہ تو اچھی چیز ہے, انہیں رکھو, جو بیکار ہے پھینک دو. جی ہاں ہلو جی, میرا سوال نادوی جی سے ہے. جیسا کہ آپ نے بولا کہ گاڈ ٹائم کے بھی پرے ہیں, اور گاڈ اتنی کمپلیکس چیز ہے کہ اسے ہیومن مائنڈ سمجھ نہیں سکتا, اور گاڈ نے ارتھ پہ فری ول بھی دے دی ہے. تو آپ اپنا وقت ضائع کیوں کر رہے ہیں گاڈ کے بارے میں بات کر کے؟ اپن کو تو بات کرنی چاہیے کہ سوسائٹی کو بہتر کیسے کریں. جی, میں گاڈ وہی بتاتا ہے سوسائٹی کو کیسے بہتر کرے. ابھی میں آپ کا جواب دیتا ہوں. آپ نے کہا کہ ٹائم پہ وہ ایگزسٹ نہیں کرتا, سو میرا سوال یہ ہے کہ جیسا آپ نے بولا کہ گاڈ بہت ہی کمپلیکس چیز ہے, میں نے کہا ہی نہیں کہ کمپلیکس ہے, تو آپ کے الفاظ ہیں. کمپلیکس کا لفظ گاڈ کے لیے سوٹیبل نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ کمپلیکس وہ چیزیں ہوتی ہیں جو آبجیکٹ ہو. گاڈ از ناٹ این آبجیکٹ جس کو آپ انسٹرومنٹ کے ذریعے لیبوریٹری میں جا کے ٹیسٹ کریں, او اٹس ویری کمپلیکس. نو, وہ کوئی کار کا انجن نہیں ہے. وہ فلاسافیکلی نیسیسری بینگ ایسی بینگ ہے جو سمپل بینگ ہے. ہاں, آپ اس کو مکمل طور پہ اس کی تمام حکمتوں کو جان لے اور ہر چیز کو جان لے, یہ پاسبل نہیں ہے, چونکہ وہ آل وائز ہے, آپ آل وائز نہیں ہے, اور وہ خدا ہے, وہ آپ کو ساری چیزیں بتا دے, یہ ضروری نہیں. میرا سوال یہ نہیں تھا. میرا سوال یہ تھا کہ جب گاڈ اتنا پرے ہے اس دنیا سے کہ اس نے ارتھ پہ فری ول بھی دی ہے, ہم سب ہیومنس کی فری ول ہے, اور جو سوسائٹی میں ہو رہا ہے وہ اپن لوگ ڈیسائیڈ کریں گے. تو اپن لوگ ڈیسائیڈ نہیں کریں گے نا, اپن لوگ ڈیسائیڈ نہیں کریں گے. گاڈ جو ہے, گاڈ نے وہ اس کی ذات, اس کی ایگزسٹنس ٹائم اینڈ اسپیس سے پرے ہے, لیکن وہ ہمارا ٹیسٹ لے رہا ہے, اور اسی گاڈ نے ہمیں بتایا کہ تمہیں کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے. تو ظاہر اس گاڈ کی بات سنیں گے نا ہم. جی, وہ پیچھے ایک چشمہ لگایا جو میم کھڑی ہیں, ان کو دیجیے. ہاں آپ جی جی بالکل آئیں گے. دیکھیے میں کوشش کر رہا ہوں سب طرف جانے کی. ہاں ان کو دیجیے مائک. جی ہیلو سر, میں اومنی پریزنٹ نہیں ہوں, ٹائم پابند ہوں, اور جہاں تک کوشش کر سکتا ہوں کروں گا. جی اپنا نام بتائیے. میرا نام ارسلا ہے, میں دلی یونیورسٹی کی ایک اسٹوڈنٹ ہوں, اور میں اسٹوڈنٹ فیڈریشن آف انڈیا سے ہوں. میرا سوال مفتی جی سے ہے کہ اس ہال کے اس کمرے میں بیٹھ کے ہم لوگ ریپ کی موریلٹی کے بارے میں فلاسفیکلی بات تو کر سکتے ہیں, بٹ اصلیت یہ ہے کہ روزمرہ کی زندگی میں عورتیں ریپ کے تھرو گزرتی ہیں, اور ہم لوگ صرف نمبرز پہ اس طرح نہیں دیکھ سکتے, کیونکہ کتنی عورتیں ہیں ان کنٹریز میں جہاں پہ آپ بتا رہے ہیں کہ کیسز کم ہیں, جن کا ایکسس ہے کہ وہ جا کے کیس فائل کر سکیں. کتنی عورتیں ہیں جو جن کو کام کرنے کی آزادی ہے ان کنٹریز میں. یورپ میں یہ آزادی آ گئی, یورپ میں یہ رولز آ گئے, تو ہم آج اس کے بارے میں بات کر پا رہے ہیں. جی جواب. آپ نے یہ کہا کہ کمرے میں بند ہو کر ہم لوگ اس پر فلاسفیکلی بات کر سکتے ہیں, لیکن حقیقت میں کیا ہو رہا ہے, وہ گراؤنڈ لیول پہ کیا ہو رہا ہے جو بہت غلط ہو رہا ہے, اور وہ سفر کر رہی ہیں. آئی اگری, بہت غلط ہو رہا ہے, اور جو غلط ہو رہا ہے اس کو ہمیں روکنا ہے. اور کیوں روکنا ہے, وہ غلط کیوں ہے؟ ہمارے پاس اس کا آبجیکٹو فاؤنڈیشن ہے, ان کے پاس اس کا آبجیکٹو فاؤنڈیشن نہیں ہے. میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ جہاں پہ بھی ظلم ہو رہا ہے, جہاں پہ بھی عورت پہ ظلم ہو رہا ہے, یا اس کی عزت لوٹی جا رہی ہے, یا اسے تکلیف پہنچائی جا رہی ہے, اور صرف عورت نہیں, کسی انسان کے اوپر بھی ظلم ہو رہا ہے, تو اس کے خلاف کھڑا ہونا, یہ موریلٹی ہمارے پاس گاڈ کے پاس سے آئی ہے. ورنہ جاوید صاحب تو کہہ رہے ہیں کہ جو ہے میجورٹی ڈیسائیڈ کرے گی, تو میجورٹی تو کبھی بھی بدل سکتی ہے. کیا آپ یہ تھوڑی سی آپ کو غلط فہمی ہے. میں اگر میرے جملے سے یہ مدنہ نکلا یا میں نے کہا تو یہ جملہ میں واپس لیتا ہوں. یہ میرا مطلب ہی نہیں تھا کہ میجورٹی ڈیسائیڈ کرے گا. میجورٹی ڈیسائیڈ کرے تو دنیا میں بڑی, ویسے آپ نے کہا تھا یہ جملہ, میں مان رہا ہوں, بعد میں ریکیپ کر لیں گے. ایک سیکنڈ میں اپنی ایکسپلینیشن دے رہا ہوں. مناسب بات یہ ہے کہ ہم سب کے سب دل میں جانتے ہیں
کہ کیا اچھا ہے کیا برا ہے. ہمیں پتا ہے اچھی طرح سے. جو لوگ برے کام کرتے ہیں انہیں بھی معلوم اچھا کیا ہے. یہی تو سوال تھا حضرت کہ پھر یہ موریلٹی آئی کہاں سے؟ کراس ایگزامینیشن. ہاں جی ہاں. موریلٹی ساتھ رہنے کی ڈیزائر سے آئی. یعنی ساتھ رہ کر جو کچھ کہہ دے جو کچھ کر دے وہ ہو جائے گا؟ نہیں. تو آپ قاعدے سے رہی کر سکتے ہیں جب تک لوگوں میں موریلٹی ہو, ورنہ کیاس ہو جائے گا. یہ آپ کو کیسے پتا؟ جی ہم نے دیکھا نا جہاں موریلٹی کا کیاس ہو گیا. ہم دیکھتے ہیں کہاں پہ دیکھتے بھائی دنیا میں. آپ جو آپ کہیں پہ اگر غلط ہو رہا ہے تو اس کو آپ دیکھیں. آپ ایپسٹیمولوجی کی بات کر رہے ہیں, میں آنٹولوجی کی بات کر رہا ہوں. میں اس بحث کے بعد آپ دونوں لوگوں کو چائے پہ ہوسٹ کروں گا, وہاں پہ کراس ایگزامینیشن کر لیجیے. ابھی آڈینس کا حق مار رہے ہیں آپ لوگ بھائی. سر جسٹ لوگ ہیں آپ لوگ. اور یہ بھائی یہ ادھر آئیں گے. جی سر آئیں گے. اچھا سر میرا نام لئیق الرحمان ہے اور میں علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کا اسٹوڈنٹ ہوں. اور جہاں تک مجھے پتا ہے کہ سر یو آر آلسو پروڈکٹ آف علی گڑھ مسلم یونیورسٹی. میں بھی اسی چمن کا بلبل. ہاں سر, تو بہت خوشی ہوئی مجھے جان کر کے کہ میں آپ سے ملوں گا. سوال سر میرا سوال یہ ہے, سر سید علیہ الرحمہ کا نظریہ یہ تھا کہ خدا کے وجود کو عقل کے دائرے میں رہ کر کے تلاش کرنا, نہ کہ پوری طور سے اس کا انکار کر دینا. سر ہاؤ ول یو ڈیفائن اٹ؟ نہیں تو یہ تو آپ انہیں بتائیے. یہ سوال آپ کہ خدا کا وجود ثابت کر رہے ہیں. سر آپ نے انکار کر رکھا ہے, اس وجہ سے میرا کوشچن. انہوں نے یہی ایک سیکنڈ سر سید نے یہی کہا نا کہ عقل سے آپ خدا کے وجود کو ثابت نہیں کر سکتے. یہی کہا نا بھائی. وہ انہوں نے کہا کر سکتے ہیں اور وہ کر دیا گیا آج. وہ فون تلاش کرنا یا ثابت کرنا عقل سے عقل سے نہیں ہو سکتا. ارے سوال تو سن لیجیے. جی عقل سے نہیں ہو سکتا ہے. یہی کہا نا آپ نے. عقل سے ہو سکتا ہے. ارے وہ یہی کہہ رہے بھائی. آپ بتا رہے ہو سکتا ہے, وہ تو کچھ اور. آپ اگر سر دیکھو نوجوان فون لے لو. اتنی کمال کی یونیورسٹی ہے. ارے بھائی دے دو ذرا ایک منٹ دے دو بھائی. میری بات سنو, مائک پہ بولو تاکہ جو لاکھوں لوگ دیکھ رہے ہیں. مائک دے دو نا. ارے دیں گے نا مائک, تم ٹھہرو تو. ہاں سر میرا سوال یہ تھا کہ سر سید علیہ الرحمہ کا ایک نظریہ تھا اپنا کہ خدا کا جو وجود ہے اس کو عقل کے دائرے میں رہ کر کے تلاش کرنا ہے, نہ کہ پورے طور سے انکار کر دینا ہے. یہ ان کا کانسیپٹ تھا. لیکن میرا سوال یہ ہے کہ آپ اس کو کیسے ڈیفائن کرتے ہیں, ایکسپلین کیسے کریں گے؟ میں آپ سے جاننا چاہتا ہوں, چونکہ یو آر دا پروڈکٹ آف علی گڑھ مسلم یونیورسٹی. مجھے عقل کے دائرے میں رکھ کے میں نے بہت تلاش کی, مجھے ملا نہیں. ہاں یہ ادھر وہ چشمہ لگائیں جو, ہاں ان کو دے دیجیے. جی فٹافٹ پوچھیے, بس 5 منٹ ہے, 5 منٹ میں ختم ہو رہا ہے. ہاں السلام علیکم مفتی صاحب. اینڈ میرا سوال جاوید اختر صاحب سے. کیا نام ہے آپ کا؟ ارے بھیا مجھے پوچھ رہے ہیں. فیض پوچھیے فیض صاحب. تو میرا سوال یہ ہے کہ ابھی جو ایتھیسٹ ہے وہ پرابلم آف ایول آرگیومنٹ یوز کر رہے ہیں اگینسٹ مسلمس, رائٹ, کہ اس دنیا میں اتنا سارا ایول ہے. اور اگینسٹ مسلم تو یہاں اگینسٹ تھیسٹ. ہاں تھوڑا سا کریکٹ کر لیجیے بھائی. پوری مشقت اسی بات کی تھی کہ کسی ایک مذہب پہ بات نہ ٹکے. جی تو بیسیکلی یہ آرگیومنٹ ایسا ہے کہ اس دنیا میں اتنا زیادہ ایول ایگزسٹ کرتا ہے, اور اگر ایک آل گڈ گاڈ ہے تو وہ روکتا کیوں نہیں ہے. لیکن اس سوال میں ایک ہڈن ازمپشن یہ ہے کہ اس دنیا میں ایول ایگزسٹ کرتا ہے. اب ایتھیسٹ یہ کیسے آنٹولوجیکلی پروف کر سکتے ہیں کہ اس دنیا میں ایول ایگزسٹ کرتا ہے؟ میں آپ کو بتاتا ہوں, تھوڑا سا سمجھا. نہیں سر ہم لوگ ان کو سننے آئے. نہیں پلیز ڈونٹ ڈو دیٹ. آئی وانٹ ٹو ایکسپلین آنٹولوجیکلی. ہم سمجھ گئے سر, ان کو اب جواب دینے دیجیے. اچھا سوال پوچھ لوں میں. ابھی تک کیا تھا وہ میں تھوڑا سا ایڈ آن کر لیتا ہوں. تم گرو, ہم جب اس کا راؤنڈ 13 کریں گے نا تب تم کو اسٹیج پہ بٹھائیں گے. جی تو ہاں جلدی سے. تو دیکھیے ایتھیزم کے حساب سے سب کچھ رینڈملی بن گیا ہے, سب کچھ ایٹمس اور مالیکیولس ہے. ایک پتھر میں اور مجھ میں صرف اتنا فرق ہے کہ ہم لوگ ایٹمس اور مالیکیولس کا الگ الگ ری ارینجمنٹ ہے. اب ایک پتھر کو کوئی انسان تلوار سے 2 ٹکڑوں میں کاٹ دے یا مجھے, اکارڈنگ ٹو ایتھیزم اٹ از سیم. دیر از نو ایول اینڈ گڈ اکارڈنگ ٹو ایتھیزم. جی اچھا فیض صاحب کا سوال یہ ہے کہ ہاں کوشش بھی کرتے تو اس سے غلط سوال نہیں کر پاتے. ایک لائف فارم ہے اور لائف فارم میں فیلنگ ہے. مطلب لائف فارم سنتا ہے, دیکھتا ہے, ٹیسٹ کر سکتا ہے, فیل کر سکتا ہے. تو اس کی یہ جو کوالٹی اس ببل میں آ گئی ہے وہ جانور میں بھی ہے, انسان میں بھی ہے. تو ظاہر ہے کہ اسے کوئی تکلیف پہنچے گی, تو چونکہ اس کے پاس وہ سینسیٹیوٹی ہے تو میں کرے گا. پتھر میں وہ سینسیٹیوٹی نہیں ہے. تو یہ کیا سوال ہوا کہ اگر پتھر کو کاٹا تو پتھر کو تکلیف نہیں ہوتی, تو آپ کو کاٹے تو آپ کو کیوں تکلیف ہو؟ بیٹھ جائیے. جی ہاں اگلا سوال. ہاں پوچھے. جی جاوید اکبر صاحب,
अरे भैया सब आप लोग मुफ्ती साहब को छोड़ रहे हैं, तो मेरे ही पीछे पड़े हैं क्या? चलो बोलो भाई. You asked how God can exist when children die in Gaza. Huh? You asked how God can exist when children die in Gaza, and you also mentioned the rise of atheism in Europe. But the same events also are leading many atheists and non-believers to turn towards faith. How do you interpret this contradiction, where suffering pushes some away from God, yet brings others closer to belief? देखिए, आपको एक बात बताऊं, दुनिया परफेक्ट तो कहीं भी नहीं है, हर जगह कुछ खामियां हैं. बेटा एक मिनट, आप ही को कहेंगे, देखो वो तो कुछ खामियां, कमजोरियां, खराबियां सब जगह है. लेकिन अगर देखोगे ईमानदारी से कि दुनिया सबसे ज्यादा महज़ब कहाँ है, एक आम शहरी को कहाँ हुकूक हासिल हैं, वो बोल सकता है, अपनी मर्जी से काम कर सकता है, अपनी मर्जी से राय दे सकता है, हुकूमत के खिलाफ बोल सकता है, बरसरे इख्तिदार लोगों के बारे में बोल सकता है, सरमायादारों के खिलाफ बोल सकता है. तो आपको ये स्कैंडिनेवियन कंट्रीज में मिलेगा, वेस्टर्न यूरोप में मिलेगा. मैं नहीं कह रहा वो परफेक्ट है, बिल्कुल नहीं, वहां बहुत खराबियां भी हैं, परफेक्ट तो कोई. लेकिन जिन जिन मुल्कों में, लैटिन अमेरिका देखो, गल्फ देखो, वहां पर आपको ये जरूर है कि रेप नहीं होते होंगे. रेप की जरूरत क्या है भाई? उसको तो खरीद लो, घर में रखो, सड़क पर रेप करने की क्या जरूरत है? मगर सुनिए सुनिए सुनिए, मगर हकीकत ये है कि वहां शख्सी आजादी राय देने की, बोलने की नहीं है. जी, ये एक आखिरी सवाल मुफ्ती साहब से. हाँ मैम, इनको माइक दीजिए. शुक्रिया. मेरा नाम मनीषा है, मैं हरियाणा से आई हूँ. मैं मुफ्ती साहब से एक बात पूछना चाहती हूँ. आप बार बार जावेद साहब को कॉन्ट्राडिक्ट तो कर रहे हैं कि आपने ये कहा, लेकिन आप भी अजम्पशंस के बेसिस पे बात कर रहे हैं. आपने खुदा के होने का कौन सा प्रूफ पेश किया है, खुदा की एग्जिस्टेंस का? अब इस सवाल को अलग रहने दीजिए, कौन एथीस्ट है कौन नहीं है. और दूसरी बात जो आपने एक छोटी सी कही थी कि ये फ्री विल का इस्तेमाल करता है इंसान अपनी, लेकिन उस फ्री विल का इस्तेमाल में मतलब खुदा ने ये दे दी सबको ये इजाजत कि वो कितना घिनौनापन और कितने ज्यादा खराब से खराब तरीके इस्तेमाल कर सकता है. जवाब सुनते जी. आप फ्री विल को मानती है ना, या अब कहती है कि फ्री विल नहीं है ना? मानती है ना? तो अब आपके पास इसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है कि अगर एक इंसान उस फ्री विल का इस्तेमाल करके गलत काम कर रहा है और बच के अच्छी जिंदगी गुजार के निकल जा रहा है, उसका कोई रिकॉम्पेंस नहीं है. हमारे वर्ल्ड व्यू में जो इंसान गलत काम कर रहा है उसको भी रिकॉम्पेंस यानी उसका बुरा बदला मिलना है, और जो सही काम कर रहा है उसको सही बदला मिलना है. लिहाजा जो फ्री विल है वो इस तरीके से है कि एक लिमिटेड टाइम तक खुदा ने मोहलत दी है. ऐसे नहीं कि छूट दे दी, जो करना है करते रहो हमेशा. वक्त आएगा जब एग्जाम का टाइम खत्म होगा तब रिजल्ट आएगा. दौराने एग्जाम जबरदस्ती आपको नहीं बताया जाएगा. अरे भाई एक जी सवाल मुफ्ती साहब से मेरा, मुफ्ती साहब से. रुक जाइए, आपसे फोन, आप इसके बाद आपसे यही रहेंगे वो. हाँ बोलिए. मैं मुफ्ती साहब एक ही सवाल करता हूँ कि अगर जो हो रहा है फ्री विल से हो रहा है और एक दिन बरोज कयामत इंसाफ होगा मैशर में वगैरह वगैरह, तो दुआ क्यों मांगते हैं लोग? दुआ मांगते हैं इसके मतलब है अभी भी उसने ये डिपार्टमेंट रखा है कि मैं रोजमर्रा की जिंदगी में बिल्कुल बिल्कुल ही कैन. तो तुम कैन हो, तुम मुझे नौकरी दिला देते हो, मेरे बेटे को ग्रीन कार्ड दिला देते हो, और 45,000 बच्चे मरते उन्हें रोकते नहीं हो. नहीं तो क्या आप ये कह रहे हैं कि इस दुनिया में जालिमों को कभी पकड़ ही नहीं होती है? अरे जो भी पकड़ होगी वो बच्चे रोते हैं. बिल्कुल. देखिए, मैंने अपने ओपनिंग स्टेटमेंट में यही कहा था कि जनाब जावेद साहब सिर्फ इमोशनल आर्गुमेंट देंगे. दिस इज एन इमोशनल आर्गुमेंट. ये छोटे मोटे इसके पीछे का रीजन मैंने बताया क्या है. देखिए, मैं इसके पीछे का रीजन क्या है मैंने बताया. मंच से आप लोगों को सज्जनों इसलिए कह रहा हूं ताकि थोड़ा सा आपके कॉन्शियस पे जोर रहे कि आपको ऑर्डर बचा के रखना है. वक्त तय हुआ था, ये वक्त पूरा हुआ, आपने इतने धैर्यपूर्वक सुना, मैं आप सबका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं. यदि इन दोनों विद्वानों की इच्छा होगी तो कभी हम इस बातचीत का राउंड 2, राउंड 3, यही तो देखिए खूबी है इंसान की कि बहस मुबाहसे में वो पड़ा रहता है. आप लोगों ने बड़े धैर्य का परिचय दिया, बहुत बहुत शुक्रिया. इसी के साथ ये बातचीत यहाँ पे समाप्त होती है. आप लोगों को मैं एक बात बता दूं, ये सारी बहस हो गई, अब मुफ्ती साहब और बड़े मुफ्ती साहब इन के साथ मैं खाना खाने वाला हूँ.